سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ سورہ فاتحہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الہ العالمین جو پڑھا ہے جانے جانا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اور جانے جانا کے توفیل جمیع انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، 12 امام، حضور کے والدین کریمین، نالے اطہار، ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع بوجدات، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے تمام بزرگان دین، بالخصوص سید عبد القادر جیلانی، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، میرے آقا نعمت حضور مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ، میرے بادشاہ حضرت پیر سید حیدر شاہ رحمت اللہ علیہ، حضور امیر شریعت حضرت خواجہ حافظ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں بلندی درجات کے لیے اور جن مرحومین کے لیے آج کی یہ محفل سجی ہے، میرے اللہ ان کی اور جتنے حاضرین اس عاجز کے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں جو ہمارے اعضاء کربا حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں اس سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ اس کی ایک اور رپیٹ ذرا کم کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، باواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ وصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں ہے، جس بندے کے کلیجے میں ایمان ہے اور اس کے منہ میں زبان ہے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین وعلا آلکہ وصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل تکریم حضرات محترم، آج کی عظیم الشان محفل ذکر امام حسین علیہ السلام جو اس مقام پر منعقد ہو رہی ہے، بانیان محفل نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ اس محفل ذکر کا صدقہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ بانیان محفل کو، حاضرین محفل کو، شاملین محفل کو اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرمائے، سلسلہ نعت جو ہے وہ جاری رہا ہے، حضور کی شان بیان ہو رہی تھی، سرکار کی اہل بیت کی، یہ صحابہ کرام کی شان بیان ہو رہی تھی۔ بہرحال جو کچھ میرے ذمہ ہے، جتنی دیر آپ سنیں گے اتنی دیر ہی ہم بھی بیان کریں گے۔ پوری امت کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں حضور کی قبر انور ہے، رسول اللہ کا روضہ اطہر ہے، سرکار کا گنبد خضرا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا کعبے سے بھی اعلیٰ ہے، جنت سے بھی اعلیٰ ہے اور عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس مسئلے میں کسی دیوبندی، وہابی، شیعہ، سنی، بریلوی کا اختلاف نہیں ہے۔
چند ایک منکر نکال کے پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں حضور کی قبر انور ہے، سرکار کا روضہ اطہر ہے، رسول اللہ کا گنبد خضرا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا کعبے سے بھی اعلیٰ ہے، جنت سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ حالانکہ زمین کے اس ٹکڑے کا ڈائریکٹ تعلق حضور کے جسم اطہر کے ساتھ نہیں ہے۔ جب سرکار کی قبر انور بنائی گئی تو پہلے ریت بچھائی گئی، پھر چٹائی بچھائی گئی، پھر حضور کے کپڑے ہیں۔ زمین کا تعلق ہے ریت کے ساتھ، ریت کا تعلق ہے ساتھ، چٹائی کا تعلق ہے کپڑے کے ساتھ، کپڑے کا تعلق ہے مصطفیٰ کے جسم اطہر کے ساتھ۔ میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ جب قبر انور بنائی گئی تو پہلے ریت بچھائی گئی، پھر چٹائی بچھائی گئی، پھر حضور کے جسم اطہر کے کپڑے ہیں۔ زمین کا تعلق ہے ریت کے ساتھ، ریت کا تعلق ہے چٹائی کے ساتھ، چٹائی کا تعلق ہے کپڑے کے ساتھ، کپڑے کا تعلق ہے رسول کے جسم کے ساتھ۔ تو زمین کا جو ٹکڑا تین واسطوں کے ساتھ رسول اللہ کے جسم سے مل گیا، وہ کعبے سے بھی اعلیٰ ہے، وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں، ارے زمین کے ٹکڑے کا شان یہ ہے تو پھر جگر کے ٹکڑے کا شان کیا ہوگا؟ زمین کے ٹکڑے کا شان یہ ہے تو جسے رسول دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کر کہا الفاطمہ تو بنت منی و بنتی و ام ابیہا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری بیٹی ہے اور میری ماں کی طرح ہے۔ سچے باپ کی سچی بیٹی، سچے نبی کی سچی بیوی، سچے مومنوں کی سچی ماں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا حضور یہ دو باتیں تو یا رسول اللہ سمجھ آ گئی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری بیٹی ہے، مگر یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ فاطمہ میری ماں کی طرح ہے؟ تو رسول نے مسکرا کر کہا عائشہ میں جب فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے بیٹی کا پیار بھی نظر آتا ہے، مجھے ماں کا پیار بھی نظر آتا ہے۔ اگر زمین کے ٹکڑے کا شان یہ ہے تو جگر کے ٹکڑے کا شان کیا ہوگا؟ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ ملنے آئی حضور سے، انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول بیٹھے ہوئے تھے، جب فاطمہ کی آواز کانوں میں آئی نا، ہماری محفلوں میں تو یہ بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صرف اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، صرف اٹھ کر نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب آواز آئی حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے، صرف کھڑے نہیں ہوئے، نبی چل کے دروازے پر گئے، رسول نے پردہ ہٹایا، فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا، زہرا کا ماتھا چوما، زہرا کی پیشانی چومی، زہرا نے حضور کے ہاتھ چومے، نبی نے زہرا کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کر رسول وہاں آئے جہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اس مقام پر پہنچ کر رسول نے اپنے کندھے سے وہ چادر اتاری جس چادر کی رب نے قسم اٹھاتے ہوئے کہا یا ایھا المزمل، جس کی قسم اٹھائی، وہ چادر اتار کر پیغمبر نے چادر زمین پر بچھائی اور بچھا کر کہا فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان بیٹھ جا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان بیٹھ جا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک 1,80,000 کے قریب حضور کے صحابہ ہیں، 1,44,000 کی بھی روایت ہے، 1,22,000 کی بھی ہے، لیکن میں 1,80,000 کی روایت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ روایت وہ پڑھنی چاہیے جس میں یار کی شان زیادہ ظاہر ہوتی ہو نا۔ 1,80,000 صحابہ، جو صحابی بھی حضور کی خدمت میں آتا تھا وہ یہی کہتا تھا فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ باپ پر قربان۔ یہ فاطمہ زہرا ہے جسے رسول نے کہا فاطمہ بیٹھ جا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اس کی آواز تھوڑی سی کھولے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ توجہ کیجئے گا، رسول نے کہا بیٹھ جا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت زہرا نے چادر اٹھائی، چومی، بیٹھ گئی۔ حضور جتنی دیر کلام کرتے زہرا رسول اللہ کے ہاتھ چومتی، جتنی دیر زہرا کلام کرتی رسول اللہ زہرا کی پیشانی چومتے۔ پھر انہوں نے کہا بابا مجھے اجازت دیجئے، حضور نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب وہ چلنے لگی، اب یہ بخاری کی روایت ہے، رسول نے کہا فاطمہ رک ذرا اپنی شان سنتی جا۔ انہوں نے کہا بابا بتلائیے۔ حضور نے کہا سن، لوگ سمجھتے ہیں کہ رب تسبیح ہلانے سے راضی ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں
ہیں کہ رب لمبے سجدوں سے راضی ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں رب قربانی کے جانور ذبح کرنے سے راضی ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ رب حجوں اور زکاتوں سے راضی ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ رب کعبے کے چکر لگانے سے راضی ہوتا ہے، مگر اے فاطمہ سن، جس سے تو راضی ہو جاتی ہے اس سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، جس کے گلے میں پنجتن پاک کی غلامی کا پٹا ہے اسے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولنا چاہیے سبحان اللہ، اور زور لگا کر کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ میرے رسول نے کہا فاطمہ جس سے تو راضی ہو جاتی ہے اس سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے، جس سے تو ناراض ہو جاتی ہے اس سے میرا رب ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث سن کر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اس گھر والوں نے ذکر حسین کی محفل کیوں سجائی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ مولوی اس لیے حسین حسین کرتے ہیں کہ انہیں نوٹ ملتے ہیں، ان کی عوام اس لیے محفلوں میں آتی ہے، اسے لنگر ملتا ہے۔ میں نے کہا کمینے، جو محرم سے ہٹ کر ہمارے گھروں میں پکتا ہے وہ بھی حسین کا صدقہ پکتا ہے، جو محرم سے ہٹ کر پکتا ہے وہ بھی حسین کا صدقہ پکتا ہے، اور ہم پہ تو الزام ہے یہ نوٹوں کے لیے حسین حسین کرتے ہیں۔ توجہ کرنا توجہ، جسے گڑھ مہاراجا کے لوگوں نے جس کی ماں سے کہا تھا اپنے محمد بہو کی سیر کا وقت مقرر کر، تیری نوکرانی جب بہو کو اٹھا کر بازار میں نکلتی ہے نا گڑھ مہاراجے کے، جس ہندو کی نگاہ محمد بہو کے چہرے پر پڑتی ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مائی راستی نے کہا تھا میں اگر محمد بہو کی سیر کا وقت مقرر کروں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم ایک بندہ رکھیں گے جو ڈھول بجائے گا، اس کی آواز سن کر ہمارے دھرم کے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ محمد بہو آ رہا ہے، تو وہ چھپ جائیں گے، نہ بہو کے چہرے کو دیکھیں گے، نہ کلمہ پڑھیں گے، نہ ہمارا دھرم ختم ہوگا۔ جو جوانی کے عالم میں بیمار ہوئے تو مریدوں نے کہا یہاں ایک ہندو ہے اور زبردست حکیم ہے، آپ اجازت دیجئے اس کے پاس چلتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو حضرت سلطان صاحب نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں رسول اللہ کا غلام ہو کر بت پوجنے والے کے دروازے پر جاؤں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا پھر اجازت دو ہم اسے یہاں لے آئیں، فرمایا وہ نہیں آئے گا، لیکن مرید چلے گا۔ انہوں نے جا کر کہا ہمارے مرشد بیمار ہیں تو چل، اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جو تمہارے گرو کے چہرے پر نظر ڈالتا ہے وہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، میرا تو دھرم ختم ہو جائے گا، میں نہیں آؤں گا۔ اب جب مایوس ہو کر نکلنے لگے نا اس نے کہا ٹھہرو ذرا، رک گئے۔ اس نے کہا میں اتنا کامل حکیم ہوں، نہ مجھے جانے کی ضرورت ہے نہ انہیں آنے کی ضرورت ہے، تم اس کا کرتا لے آؤ میرے پاس، میں اس کا کرتا دیکھ کر بتلا دوں گا اسے کون سا مرد ہے۔ یہ جب آئے نا آستان پر آپ دیکھ کر مسکرائے، فرمایا ہم نے کہا تھا نا وہ نہیں آئے گا۔ کہنے لگے جی آیا تو نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ان کا کرتا لے آؤ تو میں بیماری کا پتہ چلا لوں گا۔ مسکرا کر سلطان صاحب نے بٹن کھولے اور کرتا اتارا اور اتار کر کہا لے جاؤ، میرا کرتا بھی اسے کلمہ پڑھوا لے گا، میرا کرتا بھی سے کلمہ پڑھوا لے گا۔ سلطان صاحب کا کرتا لے جایا گیا، اس نے جب ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا نا کرتے کو غش کھا کے گرا۔ جب ہوش آیا تو زبان پر کلمہ جاری تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ محمد بہو بھی نوٹوں کے لیے حسین حسین کرتے تھے؟ بولنا نہ توڑے تھے پرچہ ہو جانا تو سب بولے تھا۔ وہ محمد بہو بھی نوٹوں کے لیے حسین حسین کرتا تھا۔ جو 10 محرم کو احمد پور سیال کے ٹبے پر بیٹھ کر منہ کربلا کی طرف کر کے کیا کہتا ہے جے کر دین علم وچھندا، جے کر دین علم وچھندا سر میں ذکر چڑھ جو۔ 450 سال پہلے محمد بہو کو پتا تھا کہ وقت آنے والا ہے، لوگ بڑی بڑی کتابیں لے کر آئیں گے، لوگ بڑی بڑی عبارتیں پڑھیں گے، لوگ بڑے بڑے حوالے دیں گے۔ آج بھی ہمارے نوجوان جب دیکھتے ہیں نا نیٹ پر ذاکر نائک آیت نمبر فلاں، سورت نمبر فلاں، آگے آیت شاید پڑھتا کوئی نہیں ہے، صرف نمبر ہی بتلاتا چلا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بڑا عالم ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ حافظہ ہے۔ توجہ کیجئے گا توجہ، اور ذرا ہوش سے بیٹھیے گا اور میری بات کا جواب دیجئے گا۔ حسین حق پر ہیں یا باطل پر تھے؟ گونگا بندہ چپ رہے جس کے منہ میں زبان ہے اور زبان بھی امام حسین کے لیے اسے بولنا چاہیے ذرا۔ امام حسین حق پر تھے یا باطل پر تھے؟ اچھا یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں پڑھے لکھے بھی ہیں ان پڑھ بھی ہیں، لیکن اتنا تو تمہیں پتہ ہے نا کہ حسین حق پر تھے۔ تو جس بندے کو قرآن پڑھ کر یہ بھی نہ پتہ چلا کہ حسین کا قتل جو تھا وہ مظلومیت کا قتل تھا یا خارجیت کا قتل تھا، جو یہ کہے کہ یزید حق پر تھا اور حسین نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی اس لیے حسین کا قتل جائز تھا، جس کو یہ بھی نہ پتہ چلا کہ نبی کی اولاد حق پر ہے، وہ عالم ہو سکتا ہے؟
سلطان صاحب نے اسی بات کو دیکھ کر 400-450 سال پہلے کہا تھا جے کر دین علم وچ ہوندا سر میں سے کیوں چڑھتے ہو؟ فرمایا کتابوں کی طرف نہ دیکھنا، مولوی کی سندوں کی طرف نہ دیکھنا، اس کی داڑھی کی طرف نہ دیکھنا، اس کے جبے کی طرف نہ دیکھنا، اس کے علم کی طرف نہ دیکھنا۔ دین علم کا نام نہیں ہے، دین محبت حسین کا نام ہے۔ دین علم کا نام نہیں ہے، دین محبت حسین کا نام ہے۔ دین محبت حسین کا نام ہے۔ 18,000 جو عالم اگے حسین دے مندے ہو، جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے ہو؟ جے ملازہ سروردہ کر دے خیمے تنبو کیوں سڑ دے ہو؟ صادق دین سخی حسین دا حضرت باہو جڑے سر قربانی کر دے ہو۔ یار حق چاری حق باؤ سچ باؤ سچ باؤ غیق لبیک یا رسول اللہ لبیک بیک یا توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا توجہ ہے نا۔ پاک وطن میں ایک بابا ہے جس نے کہا تھا جو ہمارے دروازے سے گزرا وہ جنتی۔ سلطان صاحب نے سنا انہوں نے کہا جیڑا ساڑی جوچ آ جائے وہ بھی جنتی۔ دروازہ تو بڑی بات ہے نا، جیڑا جوچ آ جائے اس کے بھی جنت میں جانے میں کوئی شک ہے؟ وہ کیوں بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ چڑھ بے چنا تے کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے ہو، شالا مسافر کوئی نہ تھی وے کک جنا تو بھارے ہو۔ وہ کیوں بیٹھ کر حسین حسین کرتا ہے؟ تو محمد بہو نے کہا یہ ساری شانیں تب قبول ہوں گی جب حسین کی ماں مجھ سے راضی ہو جائے گی نا۔ آپ ایک کافر کو کلمہ پڑھا لینا، ایک کو، آپ کی جنت پکی ہے۔ اس لیے کہ کلمہ اتنی زبردست طاقت والا ہے کہ یہ بندے کو جہنم میں رہنے نہیں دیتا۔ جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہونا یہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ ایک کافر کو کلمہ پڑھا لیں تو جنت پکی ہے۔ تو جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا اس کی جنت پکی کوئی نہیں تھی؟ بولنا نا 133 والے ہو۔ جس 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا اس کی جنت پکی کوئی نہیں، مگر وہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا اجمیر کے ٹبے پر بیٹھ کر کیا کہتا ہے؟ شاہ است حسین۔ بولنا پڑے گا آپ حضرات، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اے سید معین الدین، سید بھی ہو، عالم بھی ہو، فقیہ بھی ہو، محدث بھی ہو، مفسر بھی ہو، محقق بھی ہو، رب نے ساری شانیں دی ہیں۔ اتنی شانوں کا مالک ہو کر پھر بھی کہتا ہے کہ شاہ است حسین۔ تو معین الدین نے کہا ہاں یہ 90 لاکھ کا کلمہ تب قبول ہوگا جب حسین کی ماں راضی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حسین کی ماں راضی ہو جائے گی تو پھر مجھے کہنے دیجئے، رسول نے کہا جس سے تو راضی ہوتی ہے اس سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے، جس سے تو ناراض ہو جائے اس سے میرا رب ناراض ہو جاتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے زمین کے ٹکڑے کا شان یہ ہے تو جگر کے ٹکڑے کا شان کیا ہوگا؟ زمین کا ٹکڑا 3 واسطوں سے رسول کے بدن سے مل جائے، وہ کعبے سے بھی اعلیٰ، وہ جنت سے بھی اعلیٰ، وہ عرش سے بھی اعلیٰ۔ زمین کا ٹکڑا اگر 3 واسطوں سے بدن سے ملے وہ تو کعبے سے بھی اعلیٰ، وہ تو جنت سے بھی اعلیٰ، وہ تو عرش سے بھی اعلیٰ۔ تو جسے دیکھ کر رسول مسکرائے اور مسکرا کر کہا یا علیو لحمو کا لحمی دمو کا دمی جسمو کا جسمی روحو کا روحی علیو منی و انا منہو یا علیو من احبا کا فقط احبانی من احبانی فقط احب اللہ یا علیو من ابغدا کا فقط ابغدانی من ابغدانی فقط ابغد اللہ یا علیو محبو کا محبی و محبی محب اللہ مبغدو کا مبغدی و مبغدی مبغد اللہ۔ اے علی تیرا گوشت میرے گوشت میں سے، تیرا خون میرے خون میں سے، تیری جان میری جان میں سے، تیری روح میری روح میں سے، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ یا علی جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اے علی جو تجھ سے پھرا وہ مجھ سے پھرا، جو مجھ سے پھرا وہ خدا سے پھر گیا۔ یا علی جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا، جو مجھ سے ملا وہ خدا سے مل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یا علی جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا، جو مجھ سے ملا وہ خدا سے مل گیا۔ ارے
زمین کا ٹکڑا 3 واسطوں سے رسول کے بدن سے مل جائے، وہ کعبے سے بھی اعلیٰ، جنت سے بھی اعلیٰ، عرش سے بھی اعلیٰ، تو وہ علی جو نبی کے سینے پر کھیلتا رہا، جو نبی کے کندھوں پر چڑھتا رہا، جو نبی کی زبان چومتا رہا، ارے جسے نبی نے کہا تو میری جان ہے، اگر زمین کے ٹکڑے کا مقام یہ ہے تو مصطفیٰ کی جان کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. جب یہ قرآن کی آیت اتری نا وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو. تو جب حضور پر نازل ہوئی تو جتنے صحابہ بیٹھے تھے نا، حضور نے ان کے سامنے قرآن پڑھا، لکھنے والوں نے لکھا اور یاد کرنے والوں نے یاد کی. اب وہ مسجد سے نکلے، اب جو صحابی جسے ملتا تھا نا وہ سے کہتا تھا پتہ ہے قرآن کا نیک حکم ہے جی، کیا حکم ہے؟ وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو. یہ آیت پہلے مدینہ والوں کو پہنچی، پھر مدینے سے باہر پہنچی. ایک جٹ تھا، صحابی تھا، بدو تھا، دور بستی میں رہتا تھا. جب اسے قرآن کی آیت کا پتہ چلا نا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو. اس نے بیوی بچوں کو ڈھانچی میں بٹھایا اور اونٹنی پر بٹھا کر نہ مدینے آ گیا. مسجد نبوی کے باہر اپنی فیملی کو اتار کرنا اندر داخل ہوا، رسول اللہ کے ہاتھ چومے اور پاؤں چومے اور چوم کر کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اللہ کا حکم آیا ہے وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو. حضور نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم آیا. اس نے کہا حضور میں بھی آ گیا ہوں، باہر میری بیوی ہے اور میرے بچے ہیں، حضور مجھے وہ رسی دکھلا دیجئے تاکہ میں اسے پکڑ لوں اور اللہ کا حکم پورا ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہن بندے سیدھے بھی تو ہوندے نے، سبحان اللہ. تساں ایڈے سیدھے کوئی نہیں. توڑا میں اندازہ ہو گیا جٹ بندہ تھا، سیدھا سیدھا تھا. اس نے کہا حضور وہ رسی دکھائیے. میں آ گیا اور رسی تکاؤ میں انہوں ناپ لواں تے نال میں گھر والے نے بھی لے آیا. اللہ فرمایا نا بھی اللہ دی رسی نو پھاڑ لو، پکڑ لیجیے اللہ کی، مجھے وہ رسی دکھلائی. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا یا رسول اللہ وہ رسی دکھلائیے تو حضور مسکرا دی. کہتے ہیں جب حضور مسکرائے تو پوری محفل مسکرانے لگی. اب حضور نے اسے کچھ نہ کہا، قام رسول اللہ، بس رسول اللہ اٹھے، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا، چند قدم چلے اور علی کے سر پر پہنچ کر رسول نے مسکرا کر کہا العلی حبل اللہ، اوے مجھ سے پوچھنے والے اللہ کی رسی دکھلائیے. علی اللہ کی رسی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی اللہ کی رسی ہے، علی اللہ کی رسی ہے. تو زمین کے ٹکڑے کا شان یہ ہے تو پھر مولا علی کا شان کیا ہوگا؟ زمین کا ٹکڑا 3 واسطوں سے رسول کے بدن سے مل جائے نا تو وہ جنت سے بھی اعلیٰ، کعبے سے بھی اعلیٰ اور عرش سے بھی اعلیٰ. تو جس کے لیے رسول اللہ نے جمعے کا خطبہ چھوڑا. حذیفہ بن یمان صحابی رسول ہے. ایک بندہ آیا تھا ان کے پاس مسئلہ پوچھنے، جب وہ جانے لگا انہوں نے کہا میں تجھے ایک حدیث نہ سناؤں؟ اس نے کہا سنائیے. تو فرمان لگے مسجد نبوی تھی، جمعے کا دن تھا، کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، حضور خطبہ دے رہے تھے. اچانک ایک شہزادہ مسجد میں داخل ہوا جس نے سبز رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا. اس کی عمر 4 یا 5 سال تھی. جب وہ صفوں کے بیچ میں سے نکلا نا تو اس کا قدم ڈگمگایا. تو وہ کہتے ہیں رسول نے اپنا خطبہ چھوڑا اور چھوڑ کر دوڑ کر اپنے شہزادے کو اٹھا لیا، اسے گرنے نہ دیا. جمعہ پڑھتے ہیں آپ حضرات؟ بولیے بولیے، جو پڑھتے ہیں وہ کہیں الحمدللہ، جو نہیں پڑھتے انہیں نیت کرنی چاہیے. 8 دن کے گناہ معاف کرواتا ہے جمعہ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جو شخص جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور مسجد پہنچتے تک اس کے پیروں پر اگر مٹی پڑ گئی نا تو میرا رب اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا. اس شخص پر عرض کی حضور وہ آگ تو حرام ہو گئی تو وہ پہنچ کر پھر پڑھ لے پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا جس نے صحیح طریقے سے نماز جمعہ ادا کی میرا اللہ پچھلے 8 دن کے گناہ معاف فرما دیتا. اس لیے جمعہ پڑھنا چاہیے. جو غفلت کرتے ہیں انہیں غفلت نہیں کرنی چاہیے. جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ انہیں اور استقامت دے. کتنے خطبے ہوتے ہیں جمعے میں؟ 2. چند لوگ بولیں. ہوں میں نے اندازہ ہوا جی مہنگائی ہوئی ہے نا تھوڑی چپ کی وجہ تو تو اصا بولو آنا تو ایڈی مہنگائی نہ ہو گیا. بولیے ذرا کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ 2. امام دونوں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے جی، درمیان میں بیٹھ بھی جاتا ہے. تو کیوں بیٹھتا ہے؟ ایک ہی مرتبہ پڑھ دے
یاد نہیں ہے اسے خطبے؟ میں بھی 2 جگہ جمعے دی تقریر کرنا، نماز تو ایک جگہ پڑھانا نا، تو یاد کوئی نہیں ہوندے مولوی صاحب نو دعا دعا یاد ہے مڑ باندھے کیوں ہیں؟ بیٹھنا پڑتا ہے، اتنی دیر بیٹھنا پڑتا ہے کہ جتنی دیر 3 تسبیحات پڑھ لی جائیں، کوئی بھی آیت یا کوئی تسبیح 3 مرتبہ پڑھی جائے، اسے بیٹھنا، اسے پوچھو کیوں بیٹھنا پڑتا ہے تو وہ تمہیں بتلائے گا کہ رسول جمعے کو خطبہ دے رہے تھے تو امام حسن مسجد میں آ گئے تھے، تو نبی نے امام حسن کے لیے خطبہ چھوڑ دیا تھا۔ جتنی دیر رسول کو امام حسن کو اٹھا کر واپس آنے میں لگی تھی، اتنی دیر کے لیے قیامت کی صبح تک جمعے کو خطبہ رک گیا ہے۔ ہر امام خطبہ پڑھ کر بیٹھتا ہے، کچھ لمحے انتظار کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، اور یہ خطبہ بتلاتا ہے کہ میں آیت کے نزول کی وجہ سے نہیں رکا، میں حسن کی عزت کے لیے رکا۔ سبحان اللہ۔ اب حذیفہ بن یمان کہتے ہیں رسول اللہ نے امام حسن کو اٹھا لیا اور واپس ممبر پر آئے اور ممبر پر آ کر بیٹھ گئے۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ جمعہ اللہ کی عبادت تھی خطبہ، اور آپ نے اپنی اولاد کے لیے خطبے میں رعایت کی ہے۔ کیوں اعتراض نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہ وہابی نہیں تھے۔ وہ صحابی تھے، وہ وہابی نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے خطبہ رب کا ہے تو حسن بھی تو رب کا ہے، حسن بھی تو رب۔ اب وہ کہتے ہیں رسول نے حسن کو بٹھا لیا اور حضور بیٹھ گئے، پہلے کھڑے تھے اب رسول بیٹھ گئے۔ اب توجہ کیجئے گا، توجہ، وہ جب حضور کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے تھے تو کسی موضوع پر ہی گفتگو ہو رہی ہوگی نا۔ وہ جو سرکار خطبہ دے رہے تھے، اے ساڑیاں مسجداں آج کل امام حسین دے خطبے نے، اس تو پچھلے مہینے ابراہیم علیہ السلام دے خطبے آنے، اس تو پچھلے مہینے کوئی توبہ تے تقریر آئی، کوئی اور موضوع آن، مڑ رمضان دے مہینے روزیاں تے تقریر ہو رہی آئی، معراج دا مہینہ آ جائے تو معراج بیان ہوندہ ہے، میلاد دا مہینہ آ جائے میلاد بیان ہوندہ ہے، وڈی یارویں والا مہینہ آ جائے۔ اس کی آواز ذرا کام ہی رکھیں بیٹے، ہیلو، آواز تھوڑی کر دیں، اس کی زیادہ نہ کریں، یہ ویسل کرتا ہے۔ وڈی 11ویں دا بس ٹھیک ہے، وڈی 11ویں دا مہینہ آ جائے تو پھر غوث پاک دے خطبے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے تو وہ کسی موضوع پر ہی تھا نا، کوئی بیان ہی ہو رہا تھا نا، توحید ہو رہی تھی یا رسالت ہو رہی تھی یا عورتوں کے حق ہو رہے تھے یا غلاموں کے حق ہو رہے تھے یا جہاد پر تقریر ہو رہی تھی، کسی موضوع پر ہی تقریر ہو رہی تھی نا۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جب رسول نے امام حسن کو اٹھایا نا، اب نبی نے اس موضوع کو چھوڑ دیا، اب رسول نے امام حسن کی شان بیان کرنا شروع کر دی۔ نہیں سبحان اللہ، بڑی ڈھیلی ہے توڑی۔ رسول نے امام حسن کی شان بیان کرنا شروع کی۔ حضور نے کہا ھذا ابنی سید، اے لوگا یہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ اس کے ذریعے میری امت کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اب حضور نے یہ مسجد نبوی میں فرمان کیا، جب امام حسن کی عمر تھی 4 یا 5 سال، حضور نے کہا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میری امت کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ حضور پھر پردہ کر گئے، 30 سال خلافت راشدہ رہی، پھر امام حسن خلیفہ بنے، 6 مہینے خلافت کے گزرے، امیر معاویہ سے جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔ جنگ سے پچھلی رات حضرت امام حسن نے سوچا ہم اپنی خلافت کے لیے امت کو لڑوا دیں، امت میدان میں قتل ہو جائے، اگر امت ہی ختم ہو گئی تو ہم خلافت کس پر کریں گے، تو میں اپنی حکومت کے لیے نانے کی امت قتل نہیں کروا سکتا۔ آپ نے امیر معاویہ کو پیغام بھیجا میں جنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں، صلح کرنا چاہتا ہوں۔ امیر معاویہ نے کاغذ اور قلم بھیجا کہ جو شرطیں آپ کے دل میں کرتا ہے لکھ دیجئے، میں معاویہ ساری قبول کرتا ہوں۔ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے نبی پاک کی اس حدیث کو سچا کیا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میری امت کے 2 گروہوں سے صلح کرائے گا۔ ایک ٹپر اس بات پر امام حسن سے ناراض ہے کہ حسن نے معاویہ سے صلح کیوں کی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر حسین سے ناراض ہو جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو جو امام حسن سے ناراض ہو جائے وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اگر کوئی امام حسین سے ناراض ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو امام حسن سے ناراض ہو جائے تو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ جی انہاں علی پاک نال جنگاں کیتیاں 133 والے ہو،
علی انہاں دا پیو ہے کہ امام حسن دا پیو ہے؟ بولنا نہ پرچہ ہو جانا توڑے تے بولے تو امام حسن نو کوئی نہ پتہ ہی بھی میرے باپ نال اس جنگ کیتی ہے، میرے باپ دے دشمن ہے، وہ صلح کر رہے ہیں، یہ 1400 سال سے امام حسن کو برا کہہ رہے ہیں، وہ صلح کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے نانے نے کہا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میری امت کے 2 گروہوں میں صلح کرائے، اور امام حسن نے رسول اللہ کی اس حدیث کو سچا کیا، انہوں نے امیر معاویہ سے صلح کی۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، جن سے شہزادوں کی صلح ان سے ہماری بھی صلح، امیر معاویہ سے شہزادوں کی صلح ہے، ہماری بھی امیر معاویہ سے صلح ہے، یزید سے حسین کی جنگ ہے، ہم کل بھی یزید پر لعنت بھیجتے تھے، ہم آج بھی یزید پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا مذہب ہے، جن سے شہزادوں کی صلح ان سے ہماری، بولیے 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 اونچا بولیے، ان سے ہماری صلح، جن سے شہزادوں کی جنگ ہے ان سے ہماری جنگ ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، امام حسین علیہ السلام نے صلح کی، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ علی ان کا باپ ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے باپ سے جنگیں کرتا رہا ہے، میرے باپ کا دشمن ہے، اگر انہوں نے صلح کر لی ہے تو ہماری بھی ان سے صلح، جن سے شہزادوں کی لڑائی ہے ان سے ہماری بھی لڑائی ہے۔ توجہ کیجئے گا توجہ، پھر مجھے کہنے دیجئے زمین کے ٹکڑے کا شان یہ ہے جس کے لیے نبی نے جمعے کا خطبہ چھوڑا ہے، اس امام حسن کا شان کیا ہوگا؟ زمین کا ٹکڑا 3 واسطوں سے بدن سے مل جائے، وہ کعبے سے بھی اعلیٰ، وہ جنت سے بھی اعلیٰ، وہ عرش سے بھی اعلیٰ، تو وہ جس کے لیے رسول نے جمعے کا خطبہ لمبا کیا، وہ جس کے لبوں سے نبی کے لب لگتے تھے، وہ جس کے سینے سے نبی کا سینہ لگتا تھا، وہ جسے نبی چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے، جس کی زبان کو چوسا بھی کرتے تھے، کوئی جان سکتا ہے ان کی شان؟ شہزادے تھے ننھے ننھے، انہوں نے تختیاں لکھی، تختیاں لکھ کر آئے وہ ماں کے پاس، انہوں نے بابا سے کہا یا علی بابا بتائیں ہم میں سے خط کس کا اچھا ہے؟ حضرت علی نے سوچا میں اگر کہوں کہ حسن کا خط اچھا ہے تو حسین ناراض ہوگا، اگر کہوں کہ حسین کا خط اچھا ہے تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا بیٹا تمہارے خط کا فیصلہ تمہاری ماں فاطمہ کرے گی۔ وہ آگے حضرت زہرا کے بعد اماں فیصلہ کیجئے خط کس کا اچھا ہے؟ حضرت زہرا نے کہا بابا کے پاس جانا تھا، کہا انہوں نے تو آپ کے پاس پہنچا بھیجا۔ حضرت زہرا نے جب دیکھا نا تو انہوں نے سوچا اگر حسن کا اچھا کہوں تو حسین کا دل ٹوٹتا ہے، حسین کا اچھا کہوں تو حسن کا دل ٹوٹتا ہے، تو جن کا دل علی نے نہیں توڑا میں فاطمہ ان کا دل کیسے توڑ دوں؟ انہوں نے کہا تمہارے خط کا فیصلہ تمہارے نانا کریں گے۔ آگے رسول اللہ کے پاس، نانا فیصلہ کیجئے ہم میں تختی کس نے اچھی لکھی ہے؟ حضور نے فرمایا بیٹا بابا کے پاس جانا تھا، حضور گئے تھے نانا لیکن انہوں نے اماں کے پاس بھیجا، اماں نے آپ کے پاس بھیجا۔ اب نبی نے سوچا میں حسین کا خط اچھا کہوں تو حسن روئے گا، حسن کا اچھا کہوں تو حسین روئے گا، تو جن کا دل فاطمہ اور علی نے نہیں توڑا میں محمد ان کا دل کیسے توڑ دوں؟ تو رسول نے کہا بیٹے تمہارا فیصلہ میرا رب کرے گا، تمہارا فیصلہ میرا اللہ کرے گا۔ اسی وقت جبریل حاضر ہوئے اور اللہ کا سلام پیش کیا اور کہا محبوب اللہ فرماتا ہے یہ سیب پکڑ لیجئے، دونوں شہزادوں سے کہیے کہ تختیاں سیدھی کر کے ذرا کھڑے ہو جائیں اور اس سیب کو ہوا میں اچھال دیجئے۔ شہزادے تختیاں سیدھی کر کے کھڑے ہو گئے، حضور نے سیب ہوا میں اچھالا، اللہ نے کہا جبریل پار مار کے سیب کے 2 ٹکڑے کر، آدھا حسن کی تختی پر گرا آدھا حسین کی تختی پر گرا۔ جن کے دل علی فاطمہ اور محمد نہیں توڑتے میں رب ان کا دل کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میں رب ان کا دل ہے کوئی کائنات میں ان جیسا؟ ہے کوئی حسین جیسا جو ہرنی مانگے تو جبریل ہرنی ملتی؟ وہ یہودی گزرا تھا نا ایک صحابی گزرا تھا، اس نے ایک ہرنی کا بچہ پکڑ لیا، وہ رسول اللہ کے پاس اس نے حضور کو وہ نظر کر دیا۔ امام حسن آئے کھیلتے کھیلتے، انہوں نے کہا نانا یہ کیا ہے؟ اور میں ہرنی کا بچہ، انہوں نے کہا مجھے دے دی۔ حضور نے کہا لے جاؤ، وہ ہرنی کا بچہ لے کر چلے گئے۔ گھر پہنچے تو امام حسین نے کہا یہ کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا نانا سے۔ انہوں نے کہا مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا، یہ نانا نے مجھے دیا، تم نے لینا، جاؤ نانا کے پاس۔ آ گئے حضور مجھے ہرنی کا بچہ دیں۔ حضور نے کہا حسین تم پہلے آ جاتے تو ہم تمہیں دے دیتے، وہ تو ایک ہی تھا، حسن ہے وہ لے گیا۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے ہرنی کا بچہ دیجئے۔ حضور نے کہا حسین اور نہیں ہے ہمارے پاس، اور ہوتا تو دیتے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے ہرنی کا بچہ لینا ہے۔ ادھر حسین نے رونے کا ارادہ کیا، ادھر اللہ نے جبریل کو حکم دیا جلدی کر ہرنی کو لے کر میرے نبی کے دروازے پر حاضر ہو جاؤ۔ ادھر حسین نے رونے کا ارادہ کیا، ادھر ہرنی دروازے پر اپنا بچہ لے کر آئی اور اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور نے جواب دے کر کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ حسین سے کہیے نہ روئے، میں بچہ دوسرا لے کر آ گئی ہوں، میں دوسرا بچہ لے آئی ہوں، یہ قبول کر لیجئے۔ حضور نے اسے فرمایا تو ماں ہے، پہلا بچہ تو تیرا ایک صحابی پکڑ کر لے آئے،
دوسرا تو خود لے آئیے، تو ماں ہے، ماں بچوں کی جدائی تو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، میں ماں ہوں اور ماں کو بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن تیرے حسین سے پیارے نہیں ہیں، تیرے حسین سے پیارے نہیں، میں دوسرا خود لے آئی۔ ہے کوئی کائنات میں ان جیسا؟ ہے کوئی کائنات میں ان جیسا؟ یہ جس کے لب نبی کے لب سے لگے۔ روایت ابن ماجہ میں بھی، روایت مسند امام احمد میں بھی ہے، میں ابن اساکر سے پڑھ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں زندگی کا آخری وقت تھا حضرت ابو ہریرہ کی، جو کتے یہ بکواس کرتے ہیں نا کہ صحابہ اور اہل بیت میں جنگ تھی، ان کمینوں کو یہ حدیث سنانا آخری وقت ہے حضرت ابو ہریرہ کا، اور یہ وہ صحابی ہے جس کی حدیثوں پر اہل سنت کے مذہب کا دار و مدار، آخری سانسیں تھی۔ مروان ان کی تیمارداری کے لیے آئے، یہ وہ شخص تھا جس نے امام حسن کو رسول اللہ کے روضے میں دفن نہیں ہونے دیا، اور یزید کے بعد یہی بادشاہ بنا تھا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی تیمارداری کے لیے آئے تھے، آخری سا ہن حضرت ابو ہریرہ دے ایسا کہ سلام دعا کی تھی، سلام دعا تو بعد ایسا کہ آلے جناب دا انہاں کے آخری وقت ہے، تیاری اللہ دے دربارے حاضر ہو رہے ہیں۔ ایسا کیا ابو ہریرہ تیرے اس باقی تا ساریاں گلاں چنگیاں پر ایک تیرے اندر عادت بڑی بھیڑی ہے۔ انہاں اکھی کھولیاں، انہاں کہا ساڑھے اندر بھی کوئی عادت بھیڑی ہے؟ ایسا کیا ہاں تیرے باقی گلاں تا ساریاں ٹھیک ہیں پر اے جڑا تو ہر والے حسین حسین کرنا نا اے عادت تیرے اندر بہوں بھیڑی ہے۔ جس لئے اے گل کی تھی نا تے حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر والے نے کہا میں ذرا بٹھاؤ، انہوں نے بٹھا گیا۔ آپ نے کہا خبیث سن، جو ہم نے دیکھا تھا نا، جو ہم نے دیکھا تھا نا، اگر کبھی تو دیکھ لیتا تو تو بھی ہر وقت حسین حسین کرتا۔ جو ہم نے دیکھا تھا، اب آخری وقت پر صحابی بیان کر رہا ہے، آخری وقت۔ اور تون پتہ ہے کچہریاں ویسے توڑے جٹان دی وجہ تو یہ بات ہے کہ جڑا آخری بیان ہوندہ نا پورے مقدمے دا دار و مدار اس تے ہوندہ ہے آخری بیان، صحابی کا آخری بیان ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا، اس نے کہا کیا دیکھا؟ فرمایا سن، ایک صحابی نے کی تھی دعوت رسول اللہ کی، حضور نے اسے فرمایا جب کھانا تیار ہو تو اطلاع دینا، جب کھانا پک گیا وہ آئے، انہوں نے کہا حضور کھانا تیار ہے، سرکار نے فرمایا اچھا جاؤ ہم آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب وہ چلے گئے نا تو 8-10 بندے تھے، حضور نے ہمیں کہا اٹھو تمہارے بھائی کے گھر میں کھانا ہے۔ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ جب نکلے نا تو حضور آگے آگے تھے، ہم پیچھے پیچھے تھے۔ جیسی مسجد کے دروازے سے باہر نکلے نا گلی میں تو کہتے ہیں حضور کی نگاہ اٹھی تو امام حسین علیہ السلام چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے تھے، اور حسین کی عمر اس وقت 4 سال تھی، وہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں جیسی حضور کی نگاہ پڑی نا، حضور نے ہماری طرف دیکھا اور دیکھ کر یوں اشارہ کیا کہ یہیں رک جاؤ۔ کہتے ہیں ہم سب رک گئے، حضور چپکے سے آگے بڑھے اور حسین بیٹھے ہوئے تھے نا زمین پر، تو رسول اللہ حسین کے پیچھے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر یوں حضور نے بازو کھولے، اور بازو کھول کر جب حضور حسین کو پکڑنے لگے نا تو حضور نے منہ سے آواز نکالی، حضور نے کیا ہاں، اور ہاں کر کے نا جب پکڑنے لگے نا حسین کو تو نانے کی آواز جب نواسے کے کانوں میں گئی نا، حسین کھل کھلا کر ہنسے، اور جیسی حضور پکڑنے لگے نا حسین اٹھ کر دوڑ دیے۔ حسین اٹھ کر، کہتے ہیں جیسے حسین دوڑے نا حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور مسکرانے لگے اور دیکھنے لگے۔ کہتے ہیں حسین ادھر سے اٹھے، تھوڑا سا دور بھاگ کر نا وہ اس طرف بیٹھ گئے۔ جب اس طرف بیٹھ گیا نا حضور نے پھر ہماری طرف دیکھا، پھر ہمیں ہاتھ کا اشارہ کیا وہیں رہنا۔ کہتے ہیں پھر چپکے سے حضور پیچھے بڑھے، پھر حسین کے پیچھے بیٹھے، پھر بازو کھولے، پھر جب حسین کو پکڑنے لگے نا حضور نے پھر منہ سے آواز نکالی، ہاں کیا۔ حسین نے سنا تو ہنسے، جیسے حضور پکڑنے لگے حسین پھر اٹھ کر دوڑ دیے۔ کہتے ہیں حضور مسکرا کر کھڑے ہو گئے، ہماری طرف دیکھنے لگے۔ حسین چند قدم بھاگ کر نا پھر اس طرف جا کر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں جب حسین بیٹھ گئے نا حضور نے پھر اشارہ کیا وہیں رہنا۔ کہتے ہیں چپکے سے حضور آگے بڑھے، پھر حضور پیچھے بیٹھ گئے۔ اب حسین کو جب پکڑنے لگے نا حضور نے پھر آواز نکالی، پھر حضور نے کیا ہاں ہاں کر کے۔ کہتے ہیں جب پکڑنے لگے نا اب حضور نے حسین کو پکڑ لی، اب دوڑنے نہیں دیا۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ ہوشیار بیٹھے ہیں؟ اے 2 گلاں دسیا جائے ذرا مینوں۔ حضور جے پہلی باری پھڑنا چاہنا تو پھڑ نہ سکتے ہیں، پھڑ سکتے، گونگا بندہ چپ رہے جے منہ زبان انہوں بولنا چاہیے ذرا۔ پھڑ سکتے، حضور جے پہلی باری پھڑنا چاہن پھڑ سکتے ہیں کہ کوئی نہ پھڑ سکتے؟
اچھا حضور کو خود کیا ضرورت تھی پکڑنے کی؟ حضور کسی شہزادے سے کسی صحابی سے کہتے میرے شہزادے کو اٹھا لا، اس نے اٹھا لانا تھا کہ نہیں اٹھا لانا تھا؟ لیکن نبی کریم کبھی حسین کے پیچھے ادھر جاتے ہیں، پھر ادھر جاتے ہیں، پھر ادھر جاتے ہیں. یہ لفظ حدیث میں نہیں ہے، لیکن ہمیں اس حدیث سے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ نبی جو حسین کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں نا، حضور امت کو بتلا رہے تھے اے میری امت تم مجھے ملنا چاہتی ہو تو سنو، میں وہاں ملتا ہوں جہاں میرا حسین ہوتا ہے، میں وہاں ملتا ہوں جہاں میرا حسین ہوتا ہے. اب ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور جب پکڑ لیا نا، یہ گھٹنا نہ حضور نے زمین پر ٹکا دیا اور یہ گھٹنا حضور نے اوپر کیا، یہ گھٹنا اونچا کیا، وہ زمین پر ٹکایا، یہ ہاتھ حسین کی گدی پہ رکھا اور یوں حسین کو اس ہاتھ پر لٹا کر نا اس گھٹنے پر اس ہاتھ سے حسین کی ٹھوڑی پکڑی. ٹھوڑی پکڑ کے جب لگے نا چومنے تو شہزادہ چونکہ ننھا تھا، چھوٹا تھا، وہ جب حضور کی آواز سن کر ہنسا نا تو اس کے منہ میں سے تھوڑا سا تھوک مبارک نکل کے نا یہاں ٹھوڑی پر آ گیا. کہتے ہیں جب حضور چومنے لگے نا حسین کو تو نبی کی نگاہ اس لعاب پر پڑی تو رسول نے لب رکھ کے حسین کی لعاب کو چاٹ لیا. حضور نے لب رکھ کے حسین کی لعاب کو چاٹ لیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب رسول نے لب رکھ کے حسین کی لعاب کو چاٹنے لگے نا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ حضور کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں ادھر خیال پیدا ہوا، ادھر فوراً سرکار نے چہرہ میری طرف موڑا اور موڑ کر کہا ابو ہریرہ تم کیا سوچ رہے ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ تو سنو، ہم جدا جدا نہیں ہیں، الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اگر زمین کے ٹکڑے کا مقام یہ ہے تو پھر مولا حسین کا مقام کیا ہوگا؟ توجہ کیجئے توجہ. ابھی یہ مہینہ آنے والا نا ربیع الاول کا، تو ہم سنی کیا کریں گے؟ یہاں پر کیا لگائیں گے؟ بولیں 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 بولیں، زور سے بولیں زور سے بولیں. اچھا ماشاءاللہ شریف بندے ہو، 133 والے، ماں بھی شریف ہی ہیں پر توڑے تو تھوڑا جا کھٹ. ماں گھر چپ رہنا، باہر نکل کے بولنا. تسی ایڈے شریف ہو، گھر بھی چپ رہے ہو، باہر بھی چوپ ہی بیٹھے ہو. اب بولو ذرا بولو، یہاں کیا لگائیں گے؟ ہر بندہ بولے نالین. نالین نہیں، نقشے نالین. نالین نہیں، کیا لگائیں گے؟ نقشے. عکس ہے نا اس کا، نقش ہے، یہاں لگائیں گے. ادھر بھی نہیں، کدھر؟ یہاں لگائیں گے. اور یہاں لگا کر پھر کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ یہ نقل آئی. نقل کا مقام یہ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ عکس ملا نا، اصل دا ملی کوئی نہ، نقل لدی نا. تو نقل کہاں لگائی؟ دل کے اوپر. اور لگا کر اللہ کے رسول سے کہا حضور یہ نقل کا مقام ہے، جے کدے اصل ملیا تو مڑوس دا مقام کے ہو گیا. توجہ کرنا، سمجھ آگئی نا میری گل؟ نقل ہے، نقل یہاں لگاتے ہیں کہ نقل کا، یا یہاں لگاتے ہیں، یہاں بھی لگاتے ہیں، لگاتے ہیں نا یہاں بھی، یہاں کہ یہ نقل ہے. اگر اصل مل جائے تو پھر اصل کا تو یہاں لگاتے ہیں. اب توجہ کیجئے، وہ ہے نالین. نالین کہتے ہیں جوڑے کو. جتنا بھی قیمتی ہو نا اسے چوما نہیں جاتا. جوڑا جتنا بھی قیمتی ہو، لاکھ روپے دا بھی ہوئے نا، وہ چومیا، اچھی بولو ذرا، نہیں جاتا. وہ پہنا جاتا ہے، وہ چوما نہیں جاتا. اب وہ جو ہم نے یہاں لگائی، حضور نے تو وہ پہنی تھی نا، پہنی تھی نا حضور. حضور تو اسے پہنتے تھے، چوما تو نہیں نا حضور نے، اسے پہنا. جب پہن کر گئے نا معراج کی شب تو عرش پر چڑھنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ وہ موسیٰ طور پر گئے تھے. اللہ نے کہا تھا فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ نالین اتار، یہ پاک وادی ہے طویٰ کی. تو حضور کے دل میں خیال آیا کہ وہ تو طور پر تھے، میں تو عرش پر آیا ہوں. یہ سوچ کر حضور نے جب نالین کی طرف ہاتھ بڑھایا نا تو آواز آئی محبوب یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی وہ موسیٰ طور پر گئے تھے، آپ نے کہا تھا نالین اتار دے، یہ طویٰ کی پاک وادی ہے، میں تو تیرے عرش پر آیا ہوں. تو پھر جو جواب آیا وہ کیا تھا کہ پھر صدا آئی کہ اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو. نہیں سبحان اللہ بڑی ڈھلی ہے، جب کلیجہ ٹھنڈا ہویا تو چھک کے آکو سبحان اللہ. پھر صدا آئی
کہ اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں، موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو، وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو اور مطلوب بھی، وہ فقط عاشق تھے تم عاشق بھی ہو، معشوق بھی۔ کہا محبوب نالین اتار کرنا، نالین پہن کرا، ہم نے اس عرش سے وعدہ کیا ہے کہ جب ہمارا یار آئے گا وہ نالین پہن کر آئے گا۔ تو مصطفیٰ نے جب عرش پر قدم رکھا تو نالین قدموں میں تھی۔ اب توجہ کیجئے گا، پوری امت کے محدثین نے، محققین نے، مفسرین نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ حدیث معراج سے یہ ثابت ہوا کہ نالین مصطفیٰ کا مقام عرش سے زیادہ ہے۔ تو 133 والوں جو نبی کے قدم میں آئی ہے، جو نبی کے پیروں میں آئی ہے، وہ عرش کے اوپر ہے، تو جو نبی کے کندھوں پر آیا ہے پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ جو قدموں میں ہے وہ عرش سے اونچی ہے، جو کندھوں پر ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ ارے جسے نبی نے نہیں چوما ہے وہ عرش سے اعلیٰ ہے، اور جسے رسول 6 سال چومتے رہے، جسے نبی 6 سال چومتے رہے، پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ اب توجہ کیجئے گا، زمین کے ٹکڑے کا شان یہ ہے تو امام حسین کا شان کیا ہوگا؟ حضور مولا کائنات علی شیر خدا فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے انس بن مالک کہتے ہیں کہ مسجد نبوی تھی، رسول اللہ بیٹھے تھے، امام حسن کی عمر چھوٹی تھی، وہ نبی پاک سے کھیل رہے تھے، اور کھیل کیا ہو رہا تھا؟ وہ دور چلے جاتے اور جا کے کہتے نانا میں آ رہا ہوں، حضور کہتے آ جا، حضور یوں بازو کھول دیتے، حسین دوڑ کر آتے، حضور کے سینے سے لگتے، حضور یوں باہیں کٹھی کر کے نا حسین کو اپنی باہوں میں لے کے لیتے، کہتے پھر حضور کھول دیتے، وہ پھر دوڑ جاتے، پھر کہتے نانا آ رہا ہوں، حضور کہتے آ جا۔ اب وہ جب آتے نا بھاگتے ہوئے اور جیسے قریب آتے وہ سائیڈ سے نکل کر پیچھے چلے جاتے، پھر وہ پیچھے سے نانے کے کندھوں پہ چڑھتے، پھر حضور یوں پکڑتے، یوں گود میں لیتے، یوں چوم لیتے۔ کہتے اس طرح محبت ہو رہی تھی کہ جبریل حاضر ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور نے جواب دیا، انہوں نے کہا اللہ سلام دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بہت محبت ہے۔ اچھا یار تھوڑی جی بولے، تھوڑا جا میرے نال گفتگو کریا ہے، اللہ نے کوئی نہ پتہ ہی بھی محبت ہے، بولے نہیں تو بھابی سچے نہ ہوندے نے بھی اللہ دا نام نہیں لیندے، اے تہاڈی گل سن کے مینوں سمجھ آ رہی، بولو ذرا اللہ نے کوئی نہیں، سبحان اللہ نہ کرو، جڑی گل پوچھنا وہ بولو، ہر گل تے سبحان اللہ نہیں ہوندی نا۔ حضور اللہ نے کوئی نہ پتہ ہی بھی کتنی محبت ہے، تے جبریل نو گال کے کیوں آکھیا پوچھ کتنی محبت ہے؟ صرف سانو کمینے نو دسن واسطے، صرف سانو دسن واسطے پوچھا۔ حضور اللہ فرماتا ہے بہت محبت ہے، فرمایا ہاں اتنی محبت ہے کہ اس کے لیے ہم نے اپنا بیٹا بھی قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، اتنی محبت ہے کہ میں نے اپنا ابراہیم اس پر قربان۔ انہوں نے عرض کی پھر جسے اتنی محبت سے چوم رہے ہیں نا، اسے امت بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، اجازت ہو تو میں وہاں کی مٹی پیش کروں؟ حضور نے کہا اجازت۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھایا، کربلا کی مٹی حضور کو پیش کی، نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے۔ اگلی روایت مولا علی نے بیان، وہ فرماتے ہیں جب میں آیا نا تو حضور رو رہے تھے، میں نے کہا میرے ماں باپ کو کسی نے آپ کو ناراض کیا ہے؟ حضور نے کہا نہیں۔ عرض کی پھر روتے کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا ابھی مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ میرا حسین دریائے فرات کے کنارے بڑی بے دردی سے مظلوم قتل کیا جائے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت علی بھی سن کر رونے لگے، حضرت زہرا نے سنا وہ بھی رونے لگی۔ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، رونے کی ضرورت کیا تھی حضور کو؟ حضور ہاتھ اٹھا دیتے کہ ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں، ہاتھ اٹھا دیتے ہمیں یہ فیصلہ قبول، فیصلہ بدل جاتا کہ نہ بدل جاتا؟ بول نہیں رہے آپ، تقدیر بدل جاتی کہ نہ بدل جاتی؟ ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول، مجھے کعبے کے رب کی عزت کی قسم، مجھے عرش کے رب کی عزت کی قسم، مجھے ملائکہ کے رب کی عزت، مجھے نبیوں کے رب کی، مجھے پوری کائنات کے رب کی قسم، حضور کو ہاتھ اٹھانے کی حاجت نہیں۔ حضور کی شان تو یہ ہے کہ نبی کے دل کا ارادہ بدلے تو رب کعبہ بدل دیتا ہے۔ یہ حضور تو ایک ابشرہ نامی عورت کی تیمارداری کے لیے گئے تھے اور وہاں ظہر کی نماز ہو گئی تو حضور نماز پڑھا رہے تھے، 10 بندے پیچھے کھڑے تھے، آپ کے گاؤں میں کعبہ ادھر ہے، حضور ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، 10 صحابیوں نے پیچھے سب باندھی تھی۔ پہلی 2 رکعتوں میں 3 مرتبہ نبی نے اوپر کی طرف دیکھا ہے، نماز پڑھا رہے ہیں لیکن 3 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، دل میں خیال آیا کاش میرے دادے ابراہیم والا کعبہ قبلہ بن جائے۔ محبوب ہونٹوں سے نہیں بولا، صرف دل میں خیال آیا۔ اللہ نے حالت نماز
نماز میں کہا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم بار بار چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، نہ مشرق سے غرض ہے، نہ مغرب سے غرض ہے، نہ شمال سے غرض ہے، نہ جنوب سے غرض ہے، ہمیں تو تیری رضا سے غرض ہے، جدھر دل کرتا ہے رخ تم پھیر لو، قبلہ ہم بنا دیں گے، جدھر دل کرتا ہے فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، جس قبلے پر تم راضی ہو، رخ تم بدلو، ہم پھیر بدلا بنا ہم دیں گے۔ حضور نے حالت نماز میں کہا میں یہ نماز پوری کر لوں، اللہ نے کہا پیارے اگر نماز پوری کر کے منہ پھیرو گے نا تو تیری شان کیسے ظاہر ہوگی؟ پیارے اب نماز بعد میں پوری ہوگی اور تیری مرضی پہلے پوری ہوگی، اب نماز بعد میں پوری، تیری مرضی پہلے۔ حضور نے 2 رکعتیں ادھر پڑھی، تیسری رکعت میں نہ مڑے، حضور نے یوں سب چیر کر نبی پاک ادھر آئے، ادھر آ کر حضور نے ہاتھ باندھ لیے، وہ 10 کے 10 جو تھے نا وہ پیچھے مڑ گئے، انہوں نے ہاتھ باندھ لیے، نماز مکمل ہو گئی، حضور اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے کوئی نہ پوچھا کیا ہوا ہے۔ اے ساڑا تا امام 3 آیتاں زیادہ پڑھ دے تے سی سلام تو بعد پوچھنا مولوی جی طبیعت ٹھیک ہے یا نماز لمبی کیتی ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے یہ نماز لمبی کیتی، 3 آیتیں صرف ڈھیر پڑھ دے۔ انہاں 10 نے پوچھے کوئی نہ کی ہوئے، ایک نے دوئے نے پوچھا تو کیوں مڑیا؟ اس آکھیا ماں علی نو مردیاں تکیا۔ انہاں پوچھا علی تساں کیوں مڑے ہو؟ فرمایا ماں عثمان نو مردیاں تکیا۔ عثمان جی تساں کیوں مڑے ہو؟ انہاں کہا ماں عمر نو مردیاں تکیا۔ عمر پاک تساں کیوں مڑے ہو؟ انہاں کہا ماں ابو بکر نو مردیاں تکیا۔ ابو بکر جی تساں کیوں مڑے ہو؟ انہاں کہا ماں یار نو مردیاں تکیا تے ماں بھی مڑ گیا، یار موڑیا تے ماں انہاں گل ہی کوئی نہ کیتی۔ اللہ نے کہا جبریل ابھی جا سلام دے اور محبوب سے کہے آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے امتی کو دنیا میں جنت کی بشارت نہیں، اے دادا تا ہونے اعلان کرنا، بولے آنا اچھی بنا بولے تو اے دادا تا ہونے اعلان کرنا، اے نا 10 دا تا ہونے اعلان کر۔ اب توجہ کیجئے گا، یہ 10 نماز کی وجہ سے جنتی نہیں ہوئے، یہ رسول کے ادب کی وجہ سے جنتی ہوئے، یہ رسول کے انہوں نے پوچھا ہی کوئی نہیں تھا کہ ادھر سے منہ ادھر ہو گیا۔ جس نبی کے دل کے ارادے پر کعبہ بدل جائے ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیا ضرورت تھی رونے کی؟ کہہ دیتے ہمیں قبول نہیں۔ توجہ کرنا، اے معراج دی راتی گیا نا جدہ ساریاں گلاں ہوئیں ٹورن لگے، اللہ فرمایا محبوبہ امت واسطے بھی تو قائشہ لے جاؤ، جی دے دیجئے، فرمایا 50 نمازاں نے لے جائے جے، لے آئے 50 نمازاں، اور راج موسیٰ پاک پوچھا کہ بنیا؟ فرمایا 50 نمازاں، انہاں کہا زیادہ واپس جاؤ۔ حضور کہا یا اللہ امت کمزور ہے، اللہ فرمایا 5 گھٹا دینے ہیں، موڑ ہے۔ موسیٰ پاک پوچھا کہ بنیا؟ فرمایا 45، انہاں کہا مڑ جاؤ، پھر گئے امت کمزور ہے، اللہ کہا 40 کر دینے ہیں۔ موسیٰ پاک پوچھا مڑ زیادہ جائے جے، مڑ گئے، یا اللہ امت کمزور ہے، آکھا 35 کر دینے ہیں، مڑ 3 ہوئیاں، مڑ 5 ہوئیاں، مڑ 20 ہوئیاں، مڑ 15 ہوئیاں، مڑ 5 ہوئیاں، کتنے چکر لائے؟ 9 چکر، 50 تو 5 9 چکر۔ اچھا توجہ کرنا، امت واسطے 9 چکر نہیں بولے نہیں، امت واسطے زور نال جس تے حضور دا احسان ہے انہوں اونچا بولنا چاہیے۔ امت واسطے 9 چکر، حسین واسطے ایک باری بھی نہ ہاتھ آئے، امت واسطے 9 چکر، حسین واسطے ایک باری بھی نہ چاہے۔ مڑ کے مطلب ہے بھی امت زیادہ پیاری ہے، حسین پیارا نہیں ہے، امت زیادہ پیاری ہے، حسین پیارا نہیں، امت واسطے 9 چکر، حسین واسطے ایک باری بھی نہ چاہے، نہیں پیارا حسین ہی ہے، امت واسطے 9 چکر، حسین واسطے ہاتھ کیوں نہ چاہے؟ اس لیے حضور ہر چکر تے جاندے ہیں نا تو کیا کہتے تھے؟ میری امت کمزور ہے، میری امت کمزور ہے، میری امت کمزور ہے، امت کے لیے 9 چکر۔ حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ جب جبریل نے کہا تھا نا کہ امت بے دردی سے قتل کرے گی، رسول رویا ضرور ہے مگر یہ نہیں کہا کہ فیصلہ قبول نہیں۔ کیوں کہ نبی جانتے تھے کہ امت کمزور ہے مگر میرا حسین کمزور نہیں ہے، امت کمزور ہے، حسین کمزور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے سید ڈگمگایا نہیں ہے، سید گھبرایا نہیں ہے، سید رویا نہیں ہے۔ اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب ہے الہدایہ والنہایہ، اس میں روایت موجود ہے 8 محرم کو امام حسین نے غازی عباس کا ہاتھ پکڑا، خیمے کے پیچھے جا کے نا میرے مولا نے تلوار ماری زمین پر، زمین پھٹ گئی، نیچے ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا۔ آپ نے کہا عباس مسئلہ پانی دا نہیں، جیڑا حسین نو غریب سمجھدا وہ چپ رہے، جیڑا حسین نو نواب سمجھدا چھک کے آکے سبحان اللہ۔ آپ آکے مسئلہ پانی دا نہیں۔ میں کتنے ولیاں دا ایتھے نام لما جنہاں اڈی ماری تے پانی نکلیا ہے؟
کتنے ولیاں دا نام لواں جنہاں سوٹا ماریا تے پانی نکلیا ہے؟ او جدا نام لے کے ولی ولی بندا ہے او پانی کڈ سکدا ہے، تے جدا نام لین نال ولی بنے نو حسین پانی کوئی نہ کڈ سکدا ہی۔ آپ تلوار ماری زمین پھٹ گئی نیچے ٹھنڈے پانی دا چشمہ ہی۔ آپ نے کہا عباس مسئلہ پانی دا نہیں، مسئلہ او دی رضا دا، او دی مرضی یہ ہے کہ اساں تسے تے پیاسے او دے دربارے جا پتے۔ مسئلہ پانی دا نہیں ہے، مسئلہ او دی رضا دا ہے۔ ورنہ وہ ظافر جن بھی آیا ہے، روضۃ الشہداء عربی دی سب تو بڑی کتاب ہے، وہ دے اندر موجود ہے۔ 10 محرم دی صبح تہجد دے وقت ظافر جن داخل ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکہ ابنا رسول اللہ، اے رسول اللہ دے بیٹے سلام۔ میرے امام نے جواب دے کے نظر اٹھایا، آپ نے فرمایا من انتا، کون اور اندر کیسے آ گیا؟ اس نے کہا میں قوم جنات میں سے 350 جنہ دا قبیلہ میں دا سردار، تیرے نانے دا غلام ہوں، اے دریا دی دوسری منڈ تے ساڈا قبیلہ ہوں، 3 دن تو تیرے بچیاں دے رون دی آواز سن، میری قوم نے میں تیری خدمت بھیجا، اجازت ہوئے تو میں کوئی خدمت کرا۔ آپ فرمایا کہ خدمت کر سکتے؟ اس آکھا اجازت دیو تو میں پوری قوم لے کے انہاں یزیدیاں تے حملے کراں، انہاں دے ٹکڑے کر دیں۔ آپ فرمایا ہلے انہاں صرف پانی بند کیتا ہے، انہاں ساڑھے تے وار نہیں کیتا، اور ہم اہل بیت ہیں، آل رسول پہل نہیں کیا کرتی ہے۔ اس آکھا پھر اجازت دیو، اگر اجازت تیری ہوئے، نگاہ تیرے باپ علی دی ہوئے، کرم تیرے نانے نبی دا ہوئے، تے فضل اللہ دا ہوئے، رب اتنی طاقت دیتی ہے میں دریا دے کنارے تے ہاتھ رکھ کے دباواں تے او دا رخ تیرے خیمیاں ول موڑ سکنا۔ جس لئے اتنی گل کی تھی نا تو امام دے چہرے دا رنگ بدلے۔ آپ فرمایا تو میں نے اپنی طاقت بھی کھان واسطے آیا، تو ناری ہو کے اتنی طاقت رکھنا ہے تو میں نوری ہو کے کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا سن تینوں تا دریا تے جانا پوسی، تینوں ہاتھ رکھ کے دبانا پوسی، مجھے قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں علی حسین ابن علی کی جان ہے، میں صرف اپنی چادر سے ہاتھ نکال کر اپنی انگلی کا اشارہ کروں تو حوض کوثر کے کنارے موڑ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں مجبور حسین نہیں ہوں، میں ہر چیز کا مالک ہوں، مگر یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، اور اساں اس امتحان چ پاس ہونا ہے۔ توجہ کرو نا ذرا، اے طریقہ پوری کائنات صبح ازل سے صبح قیامت تک، اے جداں 2 ملکاں دی جنگ لگ جاوے نا تے پھر جڑے پرانے فوجی ہوندے نو واپس ڈیوٹی تے جاندے کہ نہیں جاندے؟ بولو 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 بولو، ریٹائرڈ فوجی واپس ڈیوٹی تے بلا لے جاندے، نمی بھرتی کھل دی، اعلان ہوندا ہے ملک دی سرحد تے دشمن نے حملہ کیتا، ملک نو خطرہ ہے، ہر 18 سال دا نوجوان فوج وچ بھرتی، دوست ملکاں کول مدد منگی جاندی ہے، مدد منگی جاتی ہے کہ نہیں منگی جاتی؟ اس صبح ازل تو صبح قیامت تک انجے ہی ہوندا آیا ہے تے انجے ہی ہوندا رس۔ جب بھی 2 ملکوں کی لڑائی ہوگی فوجیں اکٹھی کی جائیں گی، ریٹائرڈ فوجی ڈیوٹی پر جائیں گے، نئی بھرتی کھلے گی۔ مگر اس چشم فلک نے ایک سپہ سالار وہ بھی دیکھا تھا جس نے 10 محرم کی رات اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا تم میں سے اگر کوئی جانا چاہے تو میں اجازت دیتا ہوں، وہ واپس جا سکتا ہے، مگر ان میں سے کوئی نہ اٹھا۔ میرے امام نے سوچا شاید اس لیے نہیں جاتے کہ اگر آج مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو قیامت تک لوگ لعنتیں ڈالیں گے۔ میرے امام نے کہا اچھا اس طرح کرو، میں اہل بیت کی بیویاں تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، ان کے پیرے کے بہانے نکل جاؤ۔ یار کیسا امام ہے، چھٹی بھی دے رہا ہے بہانہ بھی دے رہا ہے، مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا۔ میرے امام نے سوچا شاید اس لیے نہیں جاتے کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں اور یہ مجھے دیکھ رہا ہوں۔ یہ آپ کے گاؤں میں جو ہمارا آنا جانا ہوا ہے نا، یہ شہزاد کی وجہ سے ہوا، اور آج بھی اسی نے ہمیں دعوت دی تھی۔ یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے محفل سے تو تقریر تو ماں کر ہی لینی ہے، پر جدن یہ فون آنا تو میں گلا کر سا کہ کوئی نہ کر سا، وہ چنگا بندہ ہے سانو دعوت دے کہ تو آپ وچوں غائب ہو گیا۔ یہ باویں لاکھ آکھے جی دودھ والی گڈی آ گئی آئی، فلانا مسئلہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، اساں یہ ناراض رہنا ہے۔ کیوں؟ جدن بندے نو کسے نال محبت ہوئے نا، مڑ اکھاں ان ویکھ دیاں کہ نہیں ویکھ دیاں؟ بولو تو صحیح نا، مڑ گلے اپنے تے ہوندے کہ غیراں تے ہوندے؟ میرے امام نے سوچا کہ میں یہ اس لیے نہیں جاتے کہ میں انہاں نو ویکھدا پیاں تے اے مینوں ویکھدے پئے۔ آپ نے فرمایا علی اکبر چراغ بجھا دو، اور فرمایا میں چراغ گل کر رہا ہوں، جس نے جانا وہ چلا۔
حضرت علی اکبر نے چراغ گل کر دیا. تھوڑی دیر بعد امام نے کہا علی اکبر چراغ جلا. جب علی اکبر نے چراغ جلایا نا تو ان میں سے گیا کوئی نہیں تھا. صرف ایک تبدیلی آ گئی، اور وہ تبدیلی کیا تھی؟ جو بوڑھے تھے نا، بوڑھے، انہوں نے اپنی چادریں اپنے کندھوں سے نکال کرنا اپنی کمروں کے گرد کس کے باندھی تاکہ جھکی ہوئی کمریں سیدھی ہو جائیں. نوجوانوں نے تلواریں نیام سے نکال کرنا نیامیں توڑ دی. بچے جو تھے نا وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ قد لمبے نظر آئے. ایک چراغ حسین نے بجھایا تھا، بدلے میں وفا کے 72 چراغ روشن ہو گیا. ظہیر بن قیس آگے بڑھے، یہ صحابی رسول ہے. 8 صحابی ہیں انہاں 72. کتنے صحابی ہیں؟ 8 صحابی ہیں انہاں 72. ظہیر بن قیس بڑھے. انہوں نے کہا حسین اگر مکے سے واپس کرتے نا ہم مڑ جاتے، مدینے سے واپس کرتے مڑ جاتے. ہمیں پتہ ہے کہ صبح کل خون بہے گا، تلواریں چلیں گی، نیزے چلیں گے، ذبح کیے جائیں گے، لاشوں پر گھوڑے دوڑیں گے. مگر حسین میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. میں 1000 بار قتل کیا جاؤں، 1000 بار زندہ کیا جاؤں، میں پھر بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میں پھر بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. ابھی بھی ابن مظاہر بولے. دوسرے انہوں نے کہا حسین مدینے چھوڑ دیتے نا ہم چلے جاتے، مکے چھوڑ دیتے چلے جاتے، لیکن کربلا کے بدلے حالات بتلا رہے ہیں. کل خونی صبح ہے، خون بہیں گے، لاشوں کے ٹکڑے اٹھیں گے، لیکن حسین تجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اگر آج تجھے چھوڑ گیا نا کل قیامت کو تیرے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اے حسین کل قیامت کے دن کوئی بدر کے میدان سے اٹھے گا، کوئی احد کے میدان سے اٹھے گا، کوئی خندق کے میدان سے اٹھے گا. ہم کتنے نصیبوں والے ہیں جو قیامت کے دن کربلا میں تیرے قدموں میں سے اٹھائے جائیں گے، تیرے قدموں میں سے اٹھائے جائیں گے. جب انہیں اے گل کی تھی نا پھر میرے امام نے کہا ارفعوا رؤسکم. میرے امام پھر وجد چاہے، میرے امام موج چاہے، فرمایا اپنے سر اٹھا کر اوپر دیکھو. جب انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھے نا تو سامنے جنت نظر آئی. جنت میں ہر کسی کو اپنا مقام نظر آیا. میرے حسین نے کہا یہ تم سب کا مقام ہے، اب جاؤ اور رات 2 حصوں میں تقسیم کرو. آدھی رات قرآن پڑھ کر گزارو، آدھی رات سجدے کر کے گزارو. سارے اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے اور انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. یکم محرم تو 10 محرم تک امام حسین دے خیمے ڈھول کوئی نہ وجے آئی، صرف قرآن دی آواز آئی. تے جیڑی قوم محرم دا چاند چڑھ دے ڈھول بجانا شروع کر دیندی. اے حسین دے خیمے امام حسین مدینے تو ڈھول نہ لے کے آیا. بولو 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 بولو. مکے تو ڈھول لے کے آئے. یہ ڈھول کون لے کے آئے ہیں؟ یزیدی. یہ ڈھول یزیدیاں دے خیمے چ وجدے ہیں. اے یزید دے لشکر ڈھول وجدے ہیں. حسین پاک دے خیمے تو دا دن قرآن دی تلاوت دی آواز آئی. سب تلاوت مصروف ہو گئے. کچھ دیر بعد امام دا دل کیتا میں چکر لگا کے دیکھاں. آپ آئے. جس خیمے جان کتے سورہ یاسین پڑھی جا رہی، کتے سورہ مزمل، کتے سورہ بقرہ، کسی جگہ سورہ انفطار پڑھی جا رہی، کسی جگہ سورہ یاسین پڑھی جا رہی. میرے امام خیمے داخل ہوئے. میرے امام نے عجیب منظر دیکھا. قرآن تو پڑھیندہ پہ آئی پر قرآن پڑھن والا نظر کوئی نہ آندہ پہ آئی. امام نے جب خیمے کے درمیان میں توجہ کی نا تو ایک چھوٹا سا شہزادہ ایک جھولے میں لیٹا ہوا تھا. میرے امام آگے بڑھے. آپ نے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا نا تو علی اصغر کے ہونٹوں پر قرآن کی تلاوت جاری تھی. یہاں کسی بندے کے دل میں خیال ہے 6 مہینے کا بچہ بھی قرآن پڑھ سکتا ہے. اس کے لیے عرض کر دیتا ہوں. بابا فرید الدین گنج شکر کے مرشد کا نام تھا حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی. اے جدن ماں دے پیٹ سننا تے والد صاحب فوت ہو گئے. اے والد دی وفات تو بعد پیدا ہوئے. جدن 4 سال 4 مہینے 4 دن دے ہوئے نا انہاں دی ماں انہاں نو لے گئی حضرت سید حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کو. اے بھی خواجہ غریب نواز دے خلیفہ. انہوں نے جا کے آکھیا میرے بچے دی بسم اللہ شریف کراؤ. اے جڑے اولاد والے نا جنہاں دے بچے والے 4 سال 4 مہینے 4 دن تو کم ہیں وہ توجہ کرن. یہ بزرگاں دا طریقہ ہے. جدو بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن ہو جائے نا انہوں کسے نیک بندے کو لجا کے نا قرآن پڑھانا چاہیے. اس نے وہ مڑ ہمیشہ نیک رہندا. ہوں تو اساں ABC پڑھانے نا بالاں نوں اس لیے بولن لگ جاندا ہے تے 1 2 سکھانے ہیں تے ممی ڈیڈی سکھا دینے ہیں. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار یہ سکھانے ہیں. پہلے یہ نہ آئی.
ماں نے جا کے کیا حضرت سید امید الدین ناگوری نو کہ میرا بیٹا 4 سال 4 مہینے 4 دن دا ہے، آپ انہوں قرآن پڑھاؤ. آپ نے بٹھا کے فرمایا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت قطب الدین نے پڑھا. آپ نے کہا پڑھ الحمدللہ رب العالمین. انہاں اگوں آکھیا سبحان الذی اسری بعبدہ. انہاں 15واں سپارہ شروع کیتا. حضرت حمید الدین ناگوری نے کہا نہیں بیٹا الحمدللہ رب العالمین. انہاں پھر آکھیا سبحان الذی اسری بعبدہ. حضرت حمید الدین ناگوری نے کہا قطب الدین تم پڑھنے کے لیے آئے ہو کہ پڑھانے کے لیے آئے ہو؟ میں تمہیں پہلا پارہ پڑھاتا ہوں، تم 15ویں پہ جاتے ہو. رو پہ انہاں ہاتھ بن کے کہا استاد جی میری ماں 14 سپاریاں دی حافظ آئی. میں جدو ماں دے پیٹ سانا اے بھانڈے دھوندی آئی تا قرآن پڑھ دی آئی، اے آٹا گوندی آئی قرآن پڑھ دی آئی، روٹی پکاندی آئی قرآن پڑھ دی آئی. اے 14 سپارے تے میں ماں دے پیٹ وچوں یاد کر کے آیا. اے 14 تو میں ماں دے پیٹ یاد کر لے آن. پڑھانا تو 15ویں تو پڑھاؤ. اے 16ویں پشت امام حسین دا پتر بندا قطب الدین. جے 16ویں پشت والا پتر ماں دے پیٹ 14 سپارے یاد کر سکتا ہے تو حسین دی پہلی پشت والا قرآن نہیں یاد کر سکتا جنہ دے گھر قرآن اتریا. میرے امام نے دیکھا سب قرآن پڑھ رہے. اگلی صبح آ گئی. میں مصائب نہیں پڑھ سکتا نہ میرے کو پڑھے جاندے. میں شہادت صرف 10 محرم نہیں پڑھتا ہوں بس پورے سال. ساڑھے کو بیان بھی نہیں ہوندی. یہ تو کوئی ساڑھے کو پوچھے نا جدہ محرم دا چاند چڑھدا ساڑھے گھراں دا حال کے ہوندا. سان تے انج ہی لگدا ہے جویں امام اس سال ہی شہید ہوئے. مسئلے سانو بھی پتہ لوگ سانو بھی مسئلے دستے ہیں. مسئلے پتہ نہیں سانو لیکن ساڑھے کو پوچھے نا کتنی تکلیف ہے کتنا غم اور کتنا دکھ ہے. لوگ تا پورے 11 مہینے مسئلہ نہیں پوچھتے پر جدہ محرم دا چاند چڑھ دا نا مڑ سوال شروع ہو جاندہ جی محرم میں شادی جائز ہے. 11 مہینے کسی نے مسئلہ یاد نہیں آندا صرف محرم میں چاندہ. رمضان شریف شادی جائز ہے. چپ کر گئے ہو. برکت والا مہینہ نہیں نزول قرآن والا نہیں سارے مہینے دا سردار نہیں جائز ہے مگر کیوں نہیں کر دے؟ احترام. اچھا رمضان شریف کا تو اتنا احترام ہے کہ برکت والا ہو کے بھی تساں شادی نہیں کر دے. تے جو حسین سر نہ کٹاونا تے رمضان دا احترام کون دسے گا؟ حسین سر نہ کٹاونا تو قرآن کون پڑھے گا؟ پر جنہاں رمضان بچایا اور جنہاں قرآن بچایا جدہ انہاں دا مہینہ آتا ہے تو مڑ لوگاں نو مسئلے یاد ہو جاتے. پھر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے محرم میں شادی ہو سکتی ہے محرم میں شادی ہو سکتی ہے کر لو. تو ڈگیا تو کسی نے نہیں پابندہ کسی نے نہیں کیتا کر لو. ہمت ہے تو کر لو. رسول دی اولاد نال کر بے وفائی. پھر یاد رکھنا جس رسول دی اولاد نال بے وفائی کی تھی وہ ذلیل ہو کے مریا کیونکہ عزت اللہ پنجتن دی غلام وچ رکھی ہے اور ذلت اللہ پنجتن دی بے ادبی اور گستاخی وچ رکھی. میں شہادت نہیں پڑھ سکتا. میں شہادت صرف 10 محرم میں پڑھتا ہوں. وہ بھی صرف اس وقت اگر میری اس وقت تقریر ہو رہی ہوئے جب شہادت دا وقت خود بخود شہادت زبان تے جاری ہو جانا. اگے پیچھے میں شہادت نہیں میں فضائل پڑھ دینا کچھ انہوں نے مقام سمجھا دینا. توجہ کرنا توجہ. کائنات بڑے بڑے سید گزرے بڑی بڑی شان والے گزرے مگر حسین جیسا کوئی نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ حضور نے نہیں آکھیا کہ میرے چوں ہیں میں ہوں اس سے چوں ہوں. اس تو پیچھے بھی کوئی گل رہ گئی ہے. توجہ کرنا توجہ. اے موت جڑی ہے نا بڑی دردناک ہے کہ نہیں؟ یہ بڑی خوفناک ہے. اب ایک کیڈی خوفناک ہے. میں نہ ہی لیا تو سارا مجمع چپ ہو گیا حالانکہ اتنے آئی کوئی نہیں صرف نام لیا. بڑی دردناک ہے اور بڑی خوفناک ہے. یہ ڈراندی ہے. پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ڈراتی آئی ہے اور ڈراتی رہے گی. اسے عادت ہے ڈرانے کی. اس نے بڑے بڑے پتے پہلوانوں کا پتا پانی کیا اور یہ اتنی زبردست ہے جب آ جاتی ہے نا تو خالی نہیں جاتی ہے. لیکن یہی موت جب 10 محرم کی صبح خیمہ حسین میں آئی تھی نا آئی تھی ڈرانے مگر ڈر گئی. ہاں حسینی بندہ صرف بول سکتا. ڈرانے آئی تھی ہاں بولیے مگر مارنے آئی تھی مگر مار نہ سکی. مارنے آئی تھی مار ڈرانے آئی تھی. عادت ہے نا ڈرانے کی ڈراتی ہے ڈر لگتا ہے واقعی لگتا ہے. ڈرانے آئی تھی مگر ڈر گئی. کیوں؟
اس نے دیکھا کہ حسین کے بچوں نے موت کو کھلونا بنا لیا، حسین کے جوانوں نے موت کو دوست بنا لیا، حسین کے بوڑھوں نے موت کو خضاب بنا لیا۔ یہ مارنے آئی تھی مگر مار نہیں سکی۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے۔ بس جڑا زندہ بیٹھا وہ بندہ بول سکتا ہے حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی نہیں توڑی آواز چک دے ہر گارے جانی چاہیے۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی، علی اکبر کل بھی زندہ تھے، علی اکبر آج بھی زندہ، علی اصغر کل بھی زندہ تھے، علی اصغر آج بھی زندہ۔ بھائی توجہ کیجئے گا، توجہ۔ ہمارے نزدیک زندگی کیا ہے؟ روح اندر ہو تو بندہ زندہ ہے، روح نکل جائے تو بندہ مردہ ہے۔ روح امام حسین کے اندر تھی، حسین تب بھی زندہ تھے۔ 10 محرم کی اثر اسرائیل حسین پاک کی روح قبض کر کے لے گیا، لیکن حسین آج بھی زندہ ہے۔ علی اکبر کے اندر روح تھی، وہ زندہ تھے۔ جب برچھی لگی روح پرواز کر گئی، علی اکبر پھر بھی زندہ۔ عباس جب روح اندر تھی تب بھی زندہ تھے، اور جب بازو کٹ گئے اور گھوڑے سے نیچے آئے روح پرواز کر گئی، عباس آج بھی زندہ ہے۔ یہ مارنے آئی تھی مگر مار نہ سکی۔ حسین تو حسین ہے، علی اکبر تو علی اکبر ہے، علی اصغر تو علی اصغر ہے۔ اور کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ مسلم الاوسجہ کل بھی زندہ تھا، مسلم الاوسجہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ ڈر گئی، اس نے کہا حسین ڈرانے آئی تھی مگر ڈر گئی ہوں، مارنے آئی تھی مگر مار نہ سکی، اب واپس جاتی ہوں مگر ایک بات کروں گی، اے حسین آج کے بعد جہاں تو ہوگا یا تیرے چاہنے والے ہوں گے آؤں گی ضرور، مگر مارنے کے لیے نہیں، صرف سلام کرنے کے لیے آؤں گی، صرف سلام کرنے کے لیے آؤں گی۔ ارے یہ سنی بڑا سمجھدار ہے، یہ مردوں کی قبروں پر نہیں جاتا ہے، یہ زندوں کے مزاروں پر جاتا ہے۔ پیر سیال کل بھی زندہ تھا، پیر سیال آج بھی زندہ ہے۔ سلطان باہو کل بھی زندہ تھا، سلطان باہو آج بھی زندہ ہے۔ میرے علی شاہ کل بھی زندہ تھا، میرے علی آج بھی زندہ ہے۔ داتا صاحب کل بھی زندہ تھے، داتا صاحب آج بھی زندہ ہے۔ اوے حسین کے تو غلام نہیں مر سکتے، حسین کیسے مر سکتا ہے؟ اس نے کہا جہاں تو ہوگا یا تیرے چاہنے والے ہوں گے آؤں گی ضرور، مگر مارنے نہیں، صرف بولیے بولیے سلام کرنے کے لیے۔ حسین تو حسین ہے۔ یہ ہور جو تھا نا، ہور یہ مدینے سے نہیں آتا، یہ کوفے سے آتا۔ اسی نے امام کے گھوڑے کی مہار پکڑی تھی، اسی نے 2 محرم کو روک لیا تھا، اسی نے نہیں جانے دیا تھا، لیکن 10 محرم کی صبح دل کی دنیا بدلی، ایڑ لگا کر آیا۔ حسین مسلح پر تھے، اس نے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ میرے امام نے کہا وعلیکم السلام، کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا معافی مانگنے آیا ہوں، میری معافی ہو سکتی ہے؟ میری معافی؟ تھک گئے آپ حضرات؟ تھک گئے تو میں تو ویسے ہی تھکا ہوں، صبح 9 بجے کھانے والی تقریر کی تھی، اتھوں نکلے مڑ توڑے والا آ گیا۔ اس نے کہا معافی ہو سکتی ہے؟ میرے امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے، پانی بند ہو گیا ہے، اب تو میدان فوجیں سامنے ہیں، سر اڑیں گے، عباس کے بازو کٹیں گے، اکبر کی جوانی لٹے گی، قاسم کے ٹکڑے ہوں گے، علی اصغر شہید ہوگا، میرا سر قلم کیا جائے گا، خیمے جلائیں گے، میری بہنیں اور بیٹیاں قیدی بنیں گی، اور یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تو اس دن جانے دیتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ میرے حسین نے نہ کہا کہ دیر ہو گئی ہے، میرے حسین نے کہا ہاں معافی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ در حسین در رسول ہے، نہ کبھی بند ہوا تھا نہ کبھی بند ہوگا۔ یہ در حسین در رسول ہے، نہ کبھی بند ہوا تھا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ بزرگ ہیں سفید داڑھی والے، مجھے ان کی قرآن خانے کی قسم، اگر میرا حسین اور کو معاف نہ کرتا نا، یہ دنیا کے ہر دروازے پر بھی چلا جاتا، اس کی معافی نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے امام نے کہا در حسین در رسول ہے، نہ کبھی بند ہوا تھا نہ کبھی بند ہوگا۔ اس نے کہا کتنی دیر لگے گی معافی میں؟ فرمایا جتنی دیر کے لیے وہاں سے نکل کر یہاں آتا ہے، جتنی دیر میں یہ آ گیا۔ اس نے کہا چونکہ روکا میں نے تھا، اب مجھے جانے دیجئے، پہلا شہید بھی میں بننا چاہتا ہوں۔ میرے امام نے اجازت دی، میدان میں نکلا، کچھ کوفیوں کو زخمی کیا، کچھ زخمی ہوا، پھر واپس پلٹا، امام کے خیموں میں آیا۔ امام نے کہا کیا بات ہے، واپس کیوں آیا؟ اس نے کہا میرے کلیجے کو ایک بات کھا گئی ہے حسین، میرے دل میں ایک بات اتر گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو نے تو مجھے معاف کر دیا ہے،
لیکن میں وہ ہوں جس نے 2 محرم کو زینب کا خیمہ اکھاڑا تھا. مجھے لگتا ہے کہ علی کی بیٹی نے مجھے معاف نہیں کیا. مجھے آپ نے تو معاف کر دیا لیکن رسول کی بیٹی نے معاف نہیں کیا. میں رسول کی بیٹی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے. امام نے سے کہا میں تجھے اجازت دیتا ہوں, تو زینب کے خیمے تک جا سکتا. اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میری پگڑی اتار اور میرے دونوں بازو پیچھے کی طرف باندھ دے اور میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے زینب کے خیمے پر لے جا. مجھے سیدہ کے خیمے وہاں ہور پہنچا. حالت یہ تھی, ہاتھ پیچھے بندے تھے, گلے میں پٹکا تھا اور گھسیٹ کر جب لے گیا. اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا اے رسول اللہ کی بیٹی ہو, تمہارا مجرم حاضر ہے. میں نے ہی تمہارے خیمے یکم محرم کو اکھاڑے تھے, میں نے تمہارے خیمے نہیں لگنے دیے تھے, میں حاضر ہوں, کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو اندر سے سیدہ زینب نے کہا اے میرے بھائی ہور, اے میرے بھائی ہور, جسے حسین نے معاف کر دیا ہے اسے زینب نے بھی معاف کر دیا. یہ معمولی قربانی ہے کربلا کی. اے 100 سال دا پیو ہوئے نا, 3 سال تو فالج وچ پیا رہے منجی تے, مہینہ اسپتال کڈے تے مر جائے نا تے پتراں دے ہوش اڑ جاندے نے. تے کتنی واری سانو اتفاق ہویا کہ یار سجن ملدے نا تے پوچھی ابے ہوراں دا کی حال ہے, تے کہندے ابے ہور تو فوت ہو گئے. کدن فوت ہوئے؟ 8 دن. تے تساں نہیں, وہ آندن ہوش کوئی نہیں سی. سان تا اپنی نہیں پتا سی, اساں تانوں کی دسیا. 100 سال دا باپ اپنی ہنڈا کے جائے, 3 سال فالج وچ رہے, اتلے بھی تنگ آ جان, مہینہ اسپتال کڈے, او فوت ہو جائے ہوش اڑ جاندے. مگر 71 لاشاں 6 مہینے دا علی اصغر دا لاشا. اج بھی کسی دا چھوٹا بچہ بیمار ہوئے نا, مار ہوئے تے گارے جیڑا بھی مرض ہوندا ہے نا, وہ کہندا چل میرے نال ہسپتال. موٹر سائیکل ہوئے موٹر سائیکل تے چڑھا لیندا ہے, رکشہ ہوئے رکشے چڑھا لیندا ہے. تے ماں جلدی چ بھول جاوے نا چادر بال تے کجن واسطے, تے باہر دھوپ وچ نکلے نا اپنے سر دا دوپٹہ اتار دیندی, سروں ننگی ہو جاندی ہے کہ نہیں ہو جاندی. بچے تے چادر رکھ دی ہے کہ میرے بچے نو گرمی نہ لگے. اچھا سانو اپنی اولاداں پیاریاں نو, حسین نو کوئی نہ پیارا ہے. سانو اپنی اولاد پیاری, اساں تے تتی ہوا نہ لگن دتی. حسین نو کوئی نہ پیارا. عزت دار گھرانیاں دیاں لڑائیاں دشمنیاں ہو جاندیاں. اخبارات اور ٹی وی تساں پڑھیا سنیا ہو, بڑے بڑے معزز گھرانے دیاں پردے دار بیبیاں نے جو پتہ لگنا نا باہر گلی چ میرا باپ قتل ہوندا ہے, تو وہ بچیاں باہر نکل آندیاں, اندر نہیں بیٹھیاں. ماں نو پتہ لگے نا میرا پتر قتل ہوندا, وہ باہر نکل آندی. بیوی نو پتہ لگے نا میرا خامد قتل ہوندا ہے, بہن نو پتہ لگے میرا بھرا قتل ہوندا ہے. عزت دار گھرانے دیاں بچیاں اپنے دوپٹے قاتلاں دے پیراں تے رکھ دیندیاں کہ نہیں رکھ دیندیاں, ہاتھ بنڈیاں واسطے پاندیاں کہ نہیں پاندیاں. اچھا ساڈیاں دیاں بہناں نو بڑی محبت ہے, حسین دیاں بہناں نو کوئی محبت نہیں. حسین دی دھی نو کوئی محبت نہیں. مگر سیدزادیاں خیمے چوں باہر کوئی نہ نکلیاں. 71 لاشیں اٹھائے. علی اکبر دا لاشا تمام سیاہ سنی کتاباں چ لکھیا, جدوں حسین علی اکبر دی لاش اٹھان گیا داڑھی کالی آئی, جدوں علی اکبر دی لاش اٹھا کے کھڑے ہو جان تے داڑھی سفید ہو گئی. 13 سال دے قاسم دا لاشا, اور حالت یہ ہے کہ امام نے قاسم دی لاش نو گنڈلی چ بندے آئی. 8 سال دے محمد دا لاشا, 10 سال دے اون دا لاشا, 33 سال دے عباس دا لاشا, 71 لاشیں. ہر لاش اٹھا کے حسین آسمان نال ویکھدے ہیں, ہکو گل کردے ہیں, مولا ساڈے تے راضی ہے, مولا ساڈے تے راضی ہے. جداں اپنی واری جائیے نا اور خنجر چلنے لگا, آواز قدرت آئی, حسین ہن تو ساڈے کول نہ پوچھ, ہن اساں تیرے کول پوچھنے ہیں کیا تو ساڈی رضا تے راضی ہے, کیا تو ساڈی رضا تے راضی ہے. امام نے کہا مولا میں تے تیری رضا تے راضی ہاں, مگر ایک گل کرنا چاہنا, میں تے تیری خاطر کچھ نہیں بچایا. 6 مہینے دا علی اصغر بھی دیتا, 18 سال دا علی اکبر بھی دیتا, 13 سال دا قاسم بھی دیتا, 10 سال اور 8 سال دے اونو محمد دیتے, 33 سال دا عباس دیتا. میں تے سب کچھ قربان کر دیتا, حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے چھڈی. مگر ایک گل پوچھنا چاہنا, کیا میری شہادت تو بعد کوئی سانو یاد بھی کر سی, کوئی ساڈا ذکر بھی کر سی, کوئی ساڈی بھی محفل سجا سی, کوئی ساڈا بھی نام لے سی. اللہ فرمایا حسین مینوں اپنی عزت دی قسم, قیامت دی صبح تک جداں تائیں مسجد مینار چوں آواز گونجے گی نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گلی گلی حسین نہ کروا دیاں تو میں رب کس چیز دا ہوئے. کتنے بم دھماکے ہوئے,
جلوساں سے امام باڑیاں چ مسجداں مگر ذکر حسین رک گیا. بولو 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 رک گیا ذکر حسین. 2 مرتبہ امام حسین دا روزہ شہید ہویا تاریخ. ایک مرتبہ تو پورے 100 سال امام حسین دی قبر تے حل چلایا گیا, پورے 100 سال فصل اگائی گئی, مگر جنہ روزے شہید کیتے ہیں نا انہاں دا نام مٹ گیا. حسین دا نام بھی زندہ ہے, حسین دا روزہ بھی زندہ ہے. اللہ فرمایا حسین غم نہ کر, میں کائنات تیرا نام انج بلند کراساں جنہ کدے گھر پیو نو سکے نو پانی دا گلاس نہ دیتا ہو سی نا. 5 محرم تو سبیلاں لگ گئیاں کہ نہیں لگ گئیاں. جنہ سکے پیو نو گھر پانی نہیں دیتا ہی نا وہ بھی جاگتے گلاس ناپ کے لوگاں دیاں منتاں کر دے. میں 8 محرم مظفر گڑھ تقریر واسطے جا رہا ہوں, وہ زبردستی انہوں نے میری گڈی سڑک تے روک لی. وہ 30-40 منڈے سڑک دے اتنے کھلو گئے, حالانکہ اسی بڑی سپیڈ ہے, دیر ہو رہی سی. انہوں نے میری زبردستی گڈی روکی. انہوں نے کہا نہیں حضرت پانی پی کے جاؤ. 10 محرم میں ملتانوں بکھر واسطے جدوں نکلے صبح صبح, میں اپنے ڈرائیور نے آخیا, میں کہتا ہوں کوئی بندہ بھی سبیل والا روکے نا تو بریک مار رہی ہے. میں نے کہنے لگا بابا جی پانی تو میٹھا ہے تو شوگر ہے. میں کہا میں 2 گولیاں زیادہ کھا لے سا, کیونکہ اے پانی حسین دے نام دا اج ملنا ہے, کل کوئی نہیں ملنا. اے حسین دے نام دی سبیل اج ملنی ہے, کل جتھے تینوں کوئی روکے روک لے. میں ایک بچے نے کہا, میں کہا پتر ہے پانی جو پلا رہے ہوتے اے جون دے مہینے پلانا ہی پانی, یا جولائی دے مہینے پلانا ہی, ادھر تک گرمی زیادہ ہی, ہوں تو موسم بدل گیا. میں نے کہنا مولانا یہ پانی گرمی سے نہیں پلا رہے, یہ محبت حسین میں پلا رہے. اللہ فرمائے حسین صرف اپنے تا اپنے, میں جے بیگانیاں کول بھی تیرا ذکر نہ کراواں تو میں رب کس چیز دا ہویا. اے سکھاں دا وڈا گرو گزرے گرو نانک, اس نے اپنے ایک چیلے نو آکھیا کہ حسین کا غم کیا کر. انہوں نے کہا میں حسین کا غم کیوں کروں, حسین تو مسلمانوں کا گرو ہے, میرے گرو تو آپ ہے. انہوں نے کہا اچھا میں تیرا گرو. انہوں نے کہا جی مہاراج. اس آکھیا میں تینوں حکم دینا گھر جا کے سکی بہن نال نکاح کر. انہوں نے کہا مہاراج میں ایک کام نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ اس آکھیا میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا. گرو نانک نے مسکرا کے کہا جھلیا اسے ضمیر دا نام تے حسین ہے, اسے ضمیر دا نام تے حسین ہے. اللہ فرمایا قیامت دی صبح تک تیرا ذکر ہوئے گا, غم نہ کر. جے تم ساڑھے نال وفا کیتی ہے تے اساں تیرے نال وفا کرا. لو ایک حدیث آخری سن لو پھر گفتگو نو سمیٹ لینے. صحابہ سب تو امیر صحابی دا نام ہے عبد الرحمن بن عوف. سب تو امیر صحابی دا کی نام ہے؟ بولو اونچی نام لو ذرا. جے بابا فرید دا نام لین والا جنتی ہے تے جے سامنے بیٹھ کے رسول نو تکیا او دا نام لین والا کیوں جنتی نہیں؟ کہ نام ہے صحابی دا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف سب نالو امیر. سخی حضرت عثمان ہیں. ہن تسی سوچو گے بھی پیر کے آخر ہیں, سخی حضرت عثمان ہیں, مگر جڑے سارے نالو امیر ہیں نا انہاں دا نام ہے عبد الرحمن بن. تے امیر کتھوں ہوئے؟ روایت کرن والے دا نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. آپ فرماندے ہیں حضور دا طریقہ ہی جدہ حضور مسجد چاندے ہیں نا تے اقلے نہ آندے ہیں, اے دو میں شہزادے بھی حضور دے نال ہوندے ہیں. آپ فرماندے ہیں ایک دن حضور تشریف لے آئے تو شہزادے نال کوئی نہ. نبی پاک جدہ مسلح تے جلوہ فرمائے, آپ نے فرمایا این علی ابن ابی طالب, علی کدھر ہیں؟ انہاں کہا لبیک یا رسول اللہ. اس امت اے نعرہ بھی سب تو پہلے مولا علی نے لایا ہے. انہاں کہا لبیک یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا علی میرے شہزادیاں نو لے. مولا علی اندر چلے گئے. جدہ واپس آئے نا شہزادے نال کوئی نہ. حضور نے فرمایا علی میرے بیٹیاں نو کیوں نہیں لے کے آئے؟ انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں ہلے کھانا نہیں کھادا. حضور نے فرمایا علی جاؤ میری فاطمہ سے کہو میرے بچوں کو جلدی سے کھانا کھلا دے. جس لئے اتنی گل کی تھی نا تے مولا علی دی اکھاں چ نا موٹے موٹے آنسو آ گئے. انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ کھانا تو کھلا دیں اگر کھانا ہو تو. اے ہن انہاں واسطے کائنات بنی. ساڈے تے تھوڑی جی تنگی آ جائے نا تے اسی اللہ نال شکوے شروع کر دینے کہ سانو اللہ کیڑی شے دتی ہے, سانو کہ دیتا ہے, ساڈی تو روٹی نہیں پوری ہوندی. اللہ ساڈے تے ساڈے کول کاوڑیا ہویا ہے, ساڈے تو ناراض ہے اللہ. اساں تو مڑ آپ ہی شروع ہو جانے ہیں. اے 5 تن دی خاطر کائنات بنی. حضرت ابو ایوب انصاری آندے ہیں میں پتہ لگا 3 دن ہو گئے حضور نے کچھ نہیں کھادا. کہنے لگے میں گھر آیا, میں بیوی نے پوچھا کچھ ہے؟ اس آکھیا چھوٹا جا بکری دا بچہ تے اے کچھ آٹا ہے. کہنے لگے میں فٹافٹ گیا, میں کہا یا رسول اللہ آپ دی دعوت ہے میرے گھر.
کہنے لگے حضور تشریف لے. میں بکری دا بچہ ذبح کیتا, میری بیوی آٹا پیسیا, وہ سالن روٹی پکان لگی. ہن وقت تو لگتا ہی نا. کہنے لگے میں کھجوراں دا گچھا توڑ کے نا رسول اللہ دے اگے رکھیا کہ جتنی دیر کھانا تیار ہوندا ہے آپ کھجوراں تناول فرماؤ. کہنے لگے حضور کھجوراں تناول فرمان لگے. جدو سالن روٹی پک گئی نا, میں حضور اگے رکھی نا, تو کہنے لگے حضور نے ایک روٹی چاہیے. 3 بوٹیاں جا کے نا رسول اللہ نے روٹی تے رکھیاں, تے موٹے موٹے آنسو گر گئے لگ گئے. وہ لپیٹ کے نا 3 بوٹیاں روٹی تے حضور نے کہا ابو ایوب جا میری فاطمہ نو دیا. 3 دن تو میری فاطمہ نے بھی کچھ نہیں کھایا. اے جنہ واسطے کائنات بنی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مولا علی دی اکھاں چانسو ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھانا تک کھلا دے بھی ہے جے کھانا ہوگا. اچھا ہوں یہ دا یہ مطلب نہیں کہ یہ غریب آن یا انہاں کول ہائی کچھ نہ یا یہ مجبور آن. اے جڑا ساڑھے گھران چ پکدا نا یہ بھی امام حسین دے بچیاں دا صدقہ پکدا ہے. اے جڑے ساڑھے تان تے کپڑے نا یہ بھی حسین دے پتران دا صدقہ ہے. جدا یقین ہے انہوں سبحان اللہ بولنی چاہیے تھی. یہ نہیں آئی. حضرت عمر کہندے ہیں جس ویلے حضرت علی نے آکھیا نا کہ کھانا تو کھلا دیں اگر کھانا ہو تو, حضرت عمر آندے ہیں میں سمجھ گیا کہ آج کسے دی قسمت چمکائی جاسی. کہنے لگے اے سن دیں ہی میں بھجیا مسجد دے بوے حال. آندے میں حالے جتیاں لی جگہ پہنچے ہاں. عبد الرحمن بن عوف گلی دی نکر مڑ گئے. کہنے لگے میں واپس آ گیا. تھوڑی دیر گزری عبد الرحمن بن عوف 2 پراٹھے لے کے آندے. انہوں پراٹھے رسول اللہ نے پیش کیتے. رسول اللہ پراٹھے لے کے اندر چلے گئے. آپ نے پراٹھے سیدہ زہرا نے دیتے. زہرا پاک ایک امام حسن نے دیتا, ایک امام حسین نے عطا کیتا. امام حسن تے حسین جدہ پراٹھے کھائے نا شہزادیاں دی بھوک ختم ہوئی, وہ مسکرائے. جس ویلے حسن حسین مسکرائے تو سیدہ فاطمہ مسکرائی. فاطمہ مسکرائی تو رسول اللہ مسکرائے. حضرت عمر آندے نے میں ویکھیا حضور مسکرا کے نا اسمان ال ویکھن لگے. میرے کو رہا نہ گیا. میں ہاتھ بن کے کیا میرے ماں باپ قربان آتے, آپ کیوں مسکرائے ہو اور آسمان ال کیوں ویکھیا؟ حضور نے فرمایا عمر میرے بچے بھوکے ہیں. عبد الرحمن پراٹھے پیش کیتے. میرے شہزادیاں دی بھوک ختم ہوئی, او خوش ہوئے. جدو او خوش ہوئے تو میری فاطمہ خوش ہوئی. جدہ فاطمہ مسکرائی تو میں محمد مسکرایا. میں آسمان ال اس واسطے ویکھ رہا کہ میں زمین تے مسکرا رہا, میرا رب عرش تے مسکرا رہا. حضرت عمر کہندے نے گل کر کے نا حضور نے کہا تال عبد الرحمن نیڑے ہو. کہنے لگے عبد الرحمن قریب ہوئے. حضور نے کہا عبد الرحمن تو میرے پتران خوش کیتا. او خوش ہوئے تو انہاں دی ماں خوش ہوئی. فاطمہ خوش ہوئی تو میں محمد خوش ہویا. میں محمد خوش ہویا تو میرا رب خوش ہویا. جا اج تو بعد تینوں اجازت ہے جو مرضی کر, تینوں پوچھے ہی نہ جاسی. حدیث ختم ہو گئی مگر نتیجہ نہ کڈنا تو سمجھ نہ سی. زمانہ گزر گیا, وقت گزر گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف دا آخری وقت آیا. انہاں دی گوڑی یاری آئی حضرت جابر انصاری نا. انہاں حضرت جابر نو سنیا گلیا جلدی یا میرا آخری وقت. حضرت جابر آئے نا, انہاں کہا جابر انج کر میریاں بکریاں چوں 10,000 بکریاں اللہ دے نا تے خیرات کر دے. اے توڑے کول تا سبحان اللہ نکلی تے بکری کتھوں نکلنی ہے توڑے کول؟ کتنیاں بکریاں؟ اچھی بولو اچھی بولو. میریاں بکریاں چو 10,000 بکریاں اللہ دے نا تے خیرات کر. کہنے لگے میں گیا 10,000 بکری میں خیرات کر کے آیا. میں نے آکھن لگے میرے اٹھاں چو 3,000 اٹھ بھی اللہ دے نا تے خیرات کر دے. کہنے لگے میں گیا 3,000 اٹھ خیرات کر کے آیا. میں نے کہنے لگے انج کر میرے گھوڑیاں چوں 2,000 گھوڑے بھی اللہ دے نا تے ونڈ دے. کہنے لگے میں گیا 2,000 گھوڑے اللہ دے نا تے خیرات کر کے آیا. میں نے کہنے لگے 4 میریاں بیویاں انہاں نو 10,000 سونے دیاں شرفیاں دے تے 40,000 اشرفی اللہ دے نا تے ونڈ دے. کہنے لگے 10,000 سونے دی اشرفیاں بیویاں دیتیاں, 40,000 اللہ دے نا تے ونڈ گیا. میں نے آکھن لگے انج کر اندر کمرے چ میرا سونا ہے, ذرا سونا تے لے آ. حضرت جابر کہندے نے میں کلہاڑے نال سونا کٹیا. سونارا کیڑی چیز نال کٹدا ہے؟ کتیرے نال. کینچی نہیں ہوندی, کدے نال؟ کتیرے نال. تے او چنگی طرح کپڑا وچھا لیندا ہے کہ کوئی ریزہ بھی جڑا نا کھبے سجے نہ ہو جاوے. او کتیرے نال. جابر عبداللہ کہتے ہیں کہندے نے کلہاڑے نال سونا کٹیا. کہنے لگے میرے ہتھاں چھالے پہ گئے. میں کلہاڑا اندر رکھیا, میں واپس آیا. میں کہا جا عبد الرحمن اتنیاں بکریاں, اتنے اٹھ, اتنے گھوڑے, اتنیاں شرفیاں, اتنا سونا, میرے ہتھاں چھالے پہ گئے. اے اتنا مال کتھوں کٹھا کیتا ہے؟ کہنے جس لئے گل آتی نا انہاں دی اکھیں 2 آنسو آئے. انہاں کہا جابر تو اس محفل میں نہیں تھا جہاں میں نے 2 پراٹھے شہزادوں کو پیش کیے تھے؟ نہیں بولے نہیں تسی حضرات. کہتے ہیں انہوں نے کہا جابر
تو اس محفل میں نہیں تھا جہاں میں نے 2 پراٹھے شہزادوں کو پیش کیے تھے؟ یہ جتنا کچھ ہے ان 2 پراٹھوں کا بدلہ ہے۔ اور سن، جب میں مسجد سے نکلنے لگا تھا نا تو رسول اللہ نے مجھے کہا تھا واپس آ۔ جب میں واپس پلٹا تو رسول نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہا تھا جابر سن، دنیا میں تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، رہ گئی قیامت، انا لہا ضامن، انا لہا ضامن، انا لہا ضامن، قیامت کے دن بھی میں محمد تیرا ضامن ہوں، میں محمد تیرا ضامن ہوں، میں محمد تیرا ضامن ہوں۔ بھئی 133 والوں، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو ایک مرتبہ شہزادوں کو 2 پراٹھے پیش کرے اسے تو اتنا عطا کرتے ہیں، جو ساری زندگی ان کے نام کی نیاز پکاتا رہے اسے کتنا عطا کریں گے؟ جو ساری زندگی ان کے نام کی سبیل لگاتا رہے اسے کتنا عطا کریں گے؟ یاد رکھنا، جسے ملتا ہے، جتنا ملتا ہے، جب ملتا ہے، جہاں ملتا ہے، 5 تن پاک کا صدقہ ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا، 5 تن پاک کا ذکر کیا۔ امام حسین دی شہادت دا مطلب یہ نہیں کہ رو کے اکھاں دا کاوڑا پانی بندہ کڈے، یہ شہادت بیان کرنے دا مطلب ہوندا ہے اس مقصد نوں دیکھا جائے کہ امام قربانی کس واسطے دیتی ہے۔ امام نے سب کچھ دین دی خاطر قربان کیتا، کس واسطے؟ کہ میرے نانے دی امت دین تے عمل کرے، میرے نانے دی امت دین تے عمل کرے، مسجد آباد رہے، مدرسہ آباد رہے، قرآن دی تلاوت ہوندی رہے، اذان ہوندی رہے، لوگ نیکی دا حکم کرن، برائیاں تو بچن اور اسلام دی غیرت پیدا ہوئے۔ امام نے اس واسطے قربانی دیتی۔ امام اس واسطے قربانی کوئی نہ دیتی ہے کہ اسا سارا دن کیبل تے فلمہ ویکھیے، ساڈیاں دکاناں تے سارا دن گانے چل دین، مڑ جمعے والے دن پیراں جا کے آندے ہیں جی برکت نہیں ہوندی۔ سارا دن جس دکان تے کنجریاں نچن اتنے برکت ہو سکتی ہے؟ ہن تو نہیں بولنا، ہن تقریر توڑے خلاف شروع ہو گئی۔ جس گھارے سارا دن فلمہ چلن، مڑ اتھے بال جڑے نو پیو دے سامنے نہ کھلوسن تو ہور سر جھکا کے کھلوسن، مڑ ماں پیو دی گستاخی نہ کرسن تو ہور کے کرسن۔ جس گھر دیاں دھیاں ننگے سر باہر نکلن اور بغیر بازو دے قمیضاں پہنن، یاد رکھ جس گھر وچ فلم ہے، جس گھر وچ گانا ہے، جس گھر دیاں بچیاں بے پردہ ہیں، جس گھر دے منڈے شراباں پیندے، جس گھر وچ شادی آوے تو کنجریاں نچائیاں جان تے خسرے نچائے جان، اس گھر وچ یزید ہے، حسین نہیں۔ اس گھر وچ یزید ہے، حسین نہیں۔ تے جس گھر وچ نماز پڑھی دی ہو، جس گھر وچ صبح صبح قرآن پڑھی دا ہو، جس گھر دیاں بچیاں سر تے دوپٹہ لے کے باہر نکلیں، جس گھر وچ نبی تے درود پڑھیا جائے، جس گھر دے بچے شادیاں تے کنجریاں نہ نچان، رسول دا میلاد کران، اس گھر وچ حسین ہے۔ اے تو ہن تیری مرضی ہے نا کہ تو اپنے گھر وچ کینوں مہمان کرنا چاہنا۔ تو پھر میں نے ایمان نال دسو، اے امام حسین جو اتنیاں قربانیاں دیتی ہیں تو مڑ سانو کوئی وفا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کرو جڑے کہندے ہو سانو امام حسین نال اچا اچا منافقاں لا نہیں عاشقاں لے ہاتھ دو میں ہاتھ چا کے دو، وفا کرنی چاہیے امام حسین؟ ہاتھ تھلے کرو، امام حسین نال مڑ وفا کیے، اساں دین تے عمل کرنی۔ نماز دی کوشش کر سو، سارے نہیں بولے، نہیں سارے علی بھی نہیں بولے، ہر بندے نو آکھنا چاہیے انشاءاللہ کوشش کر سو 5 وقت دی نماز دی، قرآن دی تلاوت دی، وڈیاں دا ادب کرنا ہے، ماں باپ دی عزت کرنی ہے، انہاں دی خدمت کرنی ہے، چھوٹیاں نال شفقت کرنی ہے، کسی دی دھی بہن تے بری نظر نہیں پانی، اپنے گھر دے اندر لڑائی فساد نہیں کرنا، نیک بننا ہے۔ اس واسطے کہ حسین پاکاں دا امام ہے، قیامت والے دن حسین دے نیڑیاں پاکاں ہونا ہے۔ جتنی اللہ دی عبادت کر سو اتنے پاک ہوندے چلے جا سو، اتنے حسین دے نزدیک ہوندے چلے جا سو۔ اے ہے پہلا حق امام حسین علیہ السلام دے نال وفادہ۔ دوسرا حق امام نال وفادہ ہے کہ امام دی اولاد دی عزت کیتی جائے، امام دی شہزادیاں دی عزت۔ حضور خواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضور شیخ الاسلام والمسلمین، کسے ماں ایسا پتر نہیں جمنا۔ کتنی نفرت ہے شیعہ نال، آج بھی لکھے ہوئے ہیں نا خبردار شیعہ کا داخلہ منع ہے، لکھے ہیں سیدان ہان شیعہ وڈیری عمر دیاں جیاں جوان ران دی جگہ کوئی نہیں، وہ جہانی شاہ لیاں کل گیا، اس آکھا میں سید ہاں توڑی قوم دا تے شیعہ تساں بھی شیعہ، میریاں دیاں جوان ہیں، بچہ ہوتا جی 4-5 سال دا، میرے کو رہن دی جگہ نہیں، میں نے کوئی تھار دے دیو، انہاں پرواہ کوئی نہ کیتی۔ اس سیال شریف آ گیا، ان پتہ بھی آئی کہ حضرت شیعہ دے خلاف ہے، اس سدھا مسجد چاہے، اس آکے آکھیا میں سید ہاں شیعہ، مگر ہاں اصلی سید، دیاں میریاں جوان ہیں، پتر میرا چھوٹا ہے، ران دی جگہ نہیں۔ میں نے پتہ لگا تو سا سیدہ دی بڑی عزت کرتے ہو، میں توڑی خدمت چاہیں، میرے نال مہربانی کرو۔ اتنا سنیا تب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ حکم کیتا بھی جیڑا میرا گھر ہے نا
سامان سمیت سید دے حوالے کر دے. سبحان اللہ اچھی نہیں آخری تساں بالکل. آپ آکھیا صرف گھر والے جڑے نے وہ باہر نکل آن, جتنا سامان گھر دینا اور مکان اس سید دے حوالے کر دے. وہ مکان دے چھڑیا. میں اپنے استاد ہیں میرے مولانا اشرف سے, وہ کہندے ہیں مکان شکان دے چھڑیا. وہ بچہ انہوں دا ہی چھوٹا 4-5 سال دا سیدزادہ, وہ بچہ کدی کدی کھیڑ دے ہوئے آ جاندہ ہی نا مسیتے تے حضرت خواجہ قمرالدین دے پیران تے ہاتھ رکھ دیں دے دو میں وہ سیدزادے, اور ہاتھ رکھ کے نا تے اکھاں جانسوں دے تے آندے آن ساڑھے تے راضی روے جی, اپنے نانے دی بارگاہ ساڑھی شکایت نہ کرے جی, ساڑھے تے راضی روے جی. ساڑھے تا پیران سانوے دسے ہے حسین پاک دا حق کی ہے کہ انہ دی اولاد نال وفا کی تی جائے. اس واسطے حضور نے فرمایا جس نے کسی سید دی عزت کی تھی, صرف عزت, حضور نے فرمایا قیامت والے دن ہاتھ پکڑ کے میں اپنے نال جنت چلے کے جا سکتا. حضور نے فرمایا قرب قیامت کسی سید یا میری اولاد چو کسی سید زادی نو کوئی ضرورت ہو گئی اور میرے کسی امتی نے انہاں دی ضرورت نو پورا کیتا, میرا بیٹا یا بیٹی بدلہ نہ دے سکے نا, قیامت والے دن میں محمد دا بدلہ دے سا. صحابہ نے پوچھے حضور تساں کے بدلہ دے سو؟ حضور فرمایا قیامت نو لوگ میں تلاش کر سن تو میں اس امتی نو تلاش کر سن. عرض کی حضور مل گیا تھا پھر کے کسو؟ حضور فرمایا میں وہ موڑیاں تے دو میں ہاتھ رکھ دے سا. انہاں عرض کی حضور آپ ہاتھ رکھ سو مڑ کے اسی؟ حضور نے فرمایا جدے قدیاں تے میں محمد ہاتھ رکھ سا میرا رب دے کولو حساب ہی کوئی نہ لے سی. کر سو امام حسین دی اولاد نال وفا. سارے ہاتھ نہیں کھڑے کیتے, سارے بولے بھی نہیں, نہیں نہیں نہیں, اچھا اچھا ہاتھ کرنا, اچھا کرنا, منافقہ والا نہیں. آج کر سو نا وفا, تلے کرو تلے. اے گل یاد رہنا, اے میں اس واسطے توڑے ہاتھ کھڑے کرانا. ایک تے سجے کندے والا لکھ لے گا کیسے حسین پاک دے نا تے ہاتھ چاہے تو میں نو اس دی بھی پرواہ نہیں. میرا عقیدہ ہے اگر کوئی مرید سچا اتھے بہ کے حضور خواجہ قمرالدین نو یاد کرے نا تو انہوں نے اپنی مزارج پتہ لگ جاندہ ساڑھے غلام نے یاد کی. تے اے جتنے پیر ہیں نا کائنات دے, اے حسین دے پیر چم کے پیر بنے. تے جے حسین نے غلاماں نو اپنی مزاراں پتہ لگ جاندہ تے کیا کربلا والے سید نو نہیں پتا کہ انہاں دے گھر وچ میرے ذکر دی محفل سجی ہوئی ہے اور میرے نانے دی امت میرا نام لے رہی ہے اور میرا ذکر کر رہی ہے. بس میں عرض کرنا چاہنا کہ انہاں دے حق ہے کہ انہاں دی اولاد نہ وفا کی جائے. ایک سید آدھی ہے میری قرابت داری, یتیم ہے, مسکین ہے, ماں باپ فوت ہو گئے ہے, وہ بچی چھوٹی جی پڑھ دی ہے, وہ کچھ معاملات ہیں. میں انہاں واسطے زکاة نہیں مانگ سکتا کہ سیداں تے زکاة حرام ہے, ورنہ میں اپنے شہر کسی میل والے نے فون کرانا اور 1.5-2 لاکھ بھیج دیں. میں انہاں واسطے صدقہ بھی نہیں لے سکتا, صدقہ حرام ہے. امداد بھی نہیں میں منگدا. جس بندے دا عقیدہ نا میرے تے حسین پیر دا احسان ہے, ایک کلمہ میں نو حسین دے صدقے ملیا, ایمان حسین دے صدقے ملیا, امداد سمجھ کے نہیں نیاز سمجھ کے. توڑے جو ہر بندے نو اٹھنا چاہیے, اس سید زادی دی کچھ نہ کچھ خدمت کرنی چاہیے, ہر بندے نو چاہیے. اے امام حسین نال وفا دا اور امام حسین دا حق کے انہاں دی اولاد نال وفا کیتی جائے. ہر بندے نو اٹھنا چاہیے, اپنی جیب وچ پا 1000 500 100 50 10 20, لیکن ہر بندہ کچھ نہ کچھ اس سید زادی واسطے ضرور پیش کرے. امداد دی نیت نال جس آنا نا وہ نہ آئے, جس نے نیاز دی نیت نال آنا وہ آ جائے, لیکن اٹھنا ہر بندے چاہیے. توڑے کو مسجداں واسطے بھی لوگ آسن, مدرسیاں واسطے بھی آسن, یتیماں واسطے بھی آسن, لیکن ضروری نہیں دوبارہ توڑے کو زندگی کوئی کسی سید زادی واسطے سوال کرے. ہر بندے اٹھنا چاہیے جدے تے مولا حسین دا احسان ہے. جس بندے نے پتا کہ میرے ایک کلمہ جڑا امام حسین دے صدقے ملے انہوں اٹھنا چاہیے. جو بھی توڑی ہمت توفیق ہے, 1000 ہے, 500 ہے, 100 ہے, 50 ہے, 10 ہے, 20 ہے, لیکن ہر بندہ, کوئی بندہ توڑے ایسا نہ ہوئے جڑا آج اس سید زادی دی خدمت تو رہ جائے. کل قیامت نو جب توڑا نا پیش ہوئے نا تو انہاں لوگاں توڑا نا ہوئے جنہاں حضور دی اولاد دی خدمت کیتی, جنہاں حضور دی اولاد نال وفا کیتی ہے. ہر بندے نو اٹھنا چاہیے, جڑے آ رہے ہیں پکڑائی جاؤ, جلدی جلدی آؤ. ہر ساتھی نو خدمت کرنی چاہیے. یقین کرو جڑے توڑے باقی اعمال ہیں انہاں دا تے اللہ تعالیٰ بہتر جاندا, لیکن اس گل دی میں تانوں گارنٹی دینا ہے جڑی تساں اج خدمت کیتی ہے نا, اے اگر قیامت والے دن مقبول نہ ہوئی نا تو میرا گریبان پکڑ لے. اے مقبول ہی مقبول ہے اور حضور دی خاص نگاہ ہے اس بندے تے. میں پہلے بیان کر چکا, حضور نے فرمایا جس عزت کیتی میں ہاتھ پکڑ کے جنت تے لے کے جائے, تے جس خدمت کیتی پھر اس دا تو مقام ہی برول برانا. اللہ تعالیٰ توڑی خدمت مقبول فرمائے, اللہ تعالیٰ توڑے سارے تے رحمت فرمائے, اس گھر تے رحمت فرمائے. جنہ مرحومین واسطے محفل سجی ہے اللہ انہاں تے رحمت فرمائے. وہ بچے جنہ دی محبت سانو ایتھے لین دی ہے, سمر ہے, ساڑا اقبال ہے,
عثمان ہے، اعجاز ہے، ارشد صاحب نے، مدثر ہے، اعجاز ہے، اور کافی سارے بچے نے، اللہ انہوں نے زندگی دے سلامت رکھے. سلام واسطے کھڑے ہو جو سارے ذرا سلام پڑھ